अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम से मैं ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था ताकि मैं अपने उन नौजवान दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं जो जॉब ना मिलने का या फिर मुल्क में बिजनेस ना होने का गिला करते हैं। फॉर्चुनेटली आज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वेबिनार हुआ जिसमें मुल्क की तमाम बड़ी ऑनलाइन कंपनीज के सीईओज आए, लाइक दराज, करीम, फूड पांडा, और उनने इस चीज़ पे डिस्कशन की। उन लोगों के पॉइंट्स एग्जैक्टली वही पॉइंट्स थे जो मैं यूजुअली अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम टाइम की पेस के साथ नहीं चलते। हमारे मुल्क में यूजुअली लोगों के पास दो गिले हैं। एक तो गिला ये है कि इस मुल्क में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और ये बात मैं आज नहीं 2003-4 से कुछ लोगों से सुनता आ रहा हूँ। उनसे जब भी पूछें तो वो एक ही बात कहते हैं, यार अभी तो इस मुल्क में बिजनेस का माहौल नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास वसाइल इतने नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ये दो चीज़ें हमारे लोगों को डीमोटिवेट कर रही हैं। हमारा एक मसला ये है कि हमारे मुल्क में अगर कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग सारे उसी बिजनेस के पीछे भाग पड़ते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे इस मुल्क में एक वक्त था जब फास्ट फूड इंट्रोड्यूस हुआ तो हर किसी ने फास्ट फूड ही खोलना शुरू कर दिया। आप जिस गली मोहल्ले में जाएंगे उसके बाहर किसी ने KFC का नाम AFC, किसी ने RFC, किसी ने MFC रख दिया, और हर तरफ फास्ट फूड्स की ही चेन खुल गई। अब उसके बाद मार्कीज का एक ट्रेंड आया शादी के लिए, तो भाई जिस रोड पे जाएं वहां पे हर किसी ने मार्की ही बनाना शुरू कर दी। सुपर स्टोर्स आए तो हर किसी ने सुपर स्टोर्स ही बनाना शुरू कर दिए। होता क्या है, किसी चीज में आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बाय द टाइम आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत से बड़ी फ्रेंचाइजेस, बहुत से बड़े रेस्टोरेंट्स क्लोज हो चुके हैं क्योंकि उनके पास ऑफलाइन रन करने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं था। ऐसे में वो हज़रात जो स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ये वक्त उनके लिए नेमत से कम नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह बहुत से बड़े रेस्टोरेंट्स इस वक्त क्लोज हुए हैं, तो आप घर में एक स्मॉल स्केल बिजनेस, किचन बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। एक किचन रेस्टोरेंट आप स्टार्ट करते हैं, जाके ऐप पे आप उसको प्लेस करते हैं, जो ऑर्डर्स आती हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कुक करते हैं और फिर उसी ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। ना तो आपके पास स्पेस का एक्सपेंस है कि आपने कोई स्पेस रेंट आउट करनी है, ना ही आपके पास लेबर का एक्सपेंस, वो भी आपका कट डाउन हो जाता है। और आप एक अच्छी चीज़ कम बजट पे जब आप अपने क्लाइंट को देंगे तो ये वक्त है कि अगर आप अच्छे क्लाइंट्स अभी अपने ऑक्यूपाई कर लें तो मार्केट में आप फ्यूचर में एक अच्छा नाम बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली जैसे आपको अगेन कमर्शियल स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आपका बजट कट डाउन हो जाता है, वही मार्जिन आप अपने क्लाइंट को देते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लाइफ टाइम अपने क्लाइंट्स बना लें। अब इसी तरह एक और बिजनेस है, जैसे अभी ईद आ रही है, बहुत से हजरात जिनने मवेशी रखे हुए हैं वो मंडियों में आने से इसलिए कतराएंगे क्योंकि इस दफ़ा SOPs बहुत स्ट्रिक्ट हैं। डेफिनेटली स्पेस का प्रॉब्लम और दूसरी तीसरी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन लोगों को बहुत से पैसे भरने पड़ते हैं। नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप जाते हैं किसी भी मवेशी पालने वाले के पास और आप उसके जानवरों की उठा के पिक्चर्स अपने एक ऑनलाइन पेज के ऊपर डाल देते हैं। कोई भी हजरात जिनको वो चीज़ पसंद आती है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आप उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। एक जानवर सेल होता है, आप मालिक को उसके पैसे देते हैं और अपना मार्जिन अपने पास रखते हैं। तो इस तरह बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कोई भी होलसेल से कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, आप उसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे लगाते हैं, वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंस आपका नहीं है। आपने एक चीज़ ऑनलाइन स्टोर पे लगानी है, सेल होगी तो आप पैसे कमाएंगे, नहीं सेल होगी तो आपका कोई एक्सपेंस ही नहीं है। ना आपको कोई जगह का रेंट भरना पड़ रहा है, ना आपको कोई किसी काम करने वाले के पैसे भरने पड़ रहे हैं। मोर ओवर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जिसको आप होलसेलर के पास देखते हैं, आप उसकी पिक्चर ले लेते हैं और होलसेलर से आप वो परचेज ही नहीं करते, वो जस्ट आप पिक्चर लेके उसको ऑनलाइन लगा देते हैं और अगर कोई ऑर्डर आता है तो फिर वही चीज़ परचेज करके आप डिलीवर कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें स्मॉल स्केल बिजनेस को इस वक्त स्टार्ट किया जा सकता है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द ई-कॉमर्स बिजनेस। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, ये बिज़नेस छोटा है, ये बिज़नेस बड़ा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई एम लिविंग इन चाइना सिंस 2006।
چائنا میں ایک ایپ سٹارٹ ہوئی جس کا نام دیدی تھا، جو کہ ہم پاکستان میں کریم کی طرح ایک ایپ یوز کرتے ہیں. یوزلی شام کو جب میں کھانا کھا کے اپنے سٹی سے واپس یونیورسٹی کی طرف جاتا تھا تو ہم جب وہ ایپ بک کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسی لگژریس گاڑیاں آتی ہیں کہ ہم بھی دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور جب ڈرائیور کو دیکھتے ہیں تو وہ سوٹیڈ اینڈ ہی از آلویز ویل مینرڈ. اور کئی دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی. ایک دفعہ اسی طرح ایک شخص سے میری ڈسکشن ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دس از ناٹ مائی بزنس. وہ دن میں اپنی ایک فیکٹری ہے، اس کی اپنی ذاتی فیکٹری تھی جو کہ وہ رن کرتا تھا، اور شام کو وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر جا رہا ہوتا ہوں تو آن دا وے اگر کوئی پیسنجر آتا ہے تو میں اس کو پک کر لیتا ہوں. اور کوئی بھی قوم ہے جو کہ ترقی کر رہی ہے اس میں ترقی کا راز یہی ہوتا ہے کہ بزنس کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھا جاتا، کام ہوتا ہے، اور یہی کسی قوم کی ترقی کا راز ہوتا ہے. ان چیزوں سے سیکھیں. یہ اپرچونٹی ہے، یہ وقت ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ می، تو جب سے یہ کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا ہے آئی ڈیڈنٹ ویسٹ اے سنگل ڈے. میں نے اپنی ایک آن لائن ایپ ڈیولپ کی، پیج اسٹارٹ کیا آن لائن، اور اسی دوران میں نے آن لائن پیشنٹس چیک کیے. نارمل حالات میں جو میں ایک کام کرتا تھا ایک ٹائم میں، کووڈ میں نے ایک ٹائم میں 3 کام اسٹارٹ کیے. سو دس از این اپرچونٹی فار یو ایز ویل. گیٹ یور سیلف ان ٹو ای کامرس. دس از دا ٹائم کہ آپ فیوچر میں انویسٹ کریں اور اپنی انرجیز اینڈ ود دا لیسٹ انویسٹمنٹ آپ اپنا کوئی بھی کام سٹارٹ کریں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، جتنے بھی بڑے بزنس ہیں اس وقت، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بزنس لوگوں کے پیسے پہ رن ہو رہے ہیں. جیسے امیزون کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، امیزون پہ دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹس ڈالتے ہیں تو امیزون اس سے پیسہ کما رہا ہے. ای کامرس. کریم، اوبر، گاڑیاں ان کی نہیں ہیں، گاڑی کسی اور کی ہے. لوگ آتے ہیں، وہ اپنی گاڑی انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چلاتے ہیں. گاڑی بھی آپ کی ہے لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی آپ نے ان کی فالو کرنی ہے. ای کامرس. اسی طرح فوڈ پانڈا ہے، آپ کا اپنا ریسٹورینٹ ہے، پروڈکٹ اپنی ہے، لیکن آپ نے کسی اور کی سننی ہے اور اس کے ایس او پیز کے اکارڈنگلی اپنی چیز سیل کرنی ہے. ای کامرس. سو دس از دا فیوچر. ای کامرس از دا فیوچر. اس ویبینار کو غور سے دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں اینڈ میک اے گڈ یوز آف یور ٹائم. کوئی بھی چیز اٹھائیں، دس از دا ٹائم. کوئی بھی چیز اٹھائیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کریں. آپ گروسری کی کوئی چیز اٹھا لیں، آپ بوتیک کی کوئی چیز اٹھا لیں، آپ الیکٹرانک کی کوئی چیز اٹھا لیں، ہول سیل سے کوئی چیز اٹھا لیں. جسٹ پٹ اٹ آن دا ویب سائٹ. بجائے اس کے کہ آپ فالتو وقت اپنا براؤزنگ میں ضائع کریں، بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک میں ضائع کریں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی موویز میں ضائع کریں، میک اے گڈ یوز آف یور ٹائم. دس از دا ٹائم کہ جب سب برانڈس اور سب چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں، میک اے گڈ یوز آف یور ٹائم. آپ اپنا نام بنائیں، اپنی ایک کلائنٹیج بنائیں اور فیوچر میں اس کو کیش کریں. دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز اراؤنڈ یو. اگر آپ کوئی بھی آن لائن بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں تو یہ وقت ابھی بھی گیا نہیں. یہ ویبینار دیکھیں، اس میں ڈفرینٹ سی ای اوز نے جو باتیں کی ہیں وہ سنیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. کوشش کریں کہ اپنے وقت کا اچھے سے اچھا استعمال کریں. اٹس نیور ٹو لیٹ. آئیں آپ یہ ویبینار دیکھتے ہیں. گرما دیا، جوش چلا دیا آج بھائی. ہمیشہ مل کے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور آج آپ سے ورچولی بھی اس گفتگو میں ایسا ہی لگا. لیکن آپ نے بڑی اچھی باتیں، ساری اچھی باتیں کی. ایک آپ کی آخری جو مجھے بات جس سے میں اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا، آپ نے ذکر کیا کہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ سب کچھ ڈلیور کرو، سب کچھ گھر پہ پہنچاؤ. تو آج جس پینل کو مجھے موقع دیا گیا ہے ماڈریٹ کرنے کا، اور اس میں میرے ساتھ جو ہستیاں ہیں وہ اسی حوالے سے مہارت رکھتی ہیں، ایکسپرٹس ہیں، تو میں بریفلی کوئکلی پہلے تعارف کرانا چاہوں گا. سو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں راولپنڈی چیمبر کا بھی، حمزہ کا، سب کا، جنہوں نے یہ اتنا اچھا یہاں پہ رونق لگائی ہے. لوگ بیٹھے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، بڑی اچھی ویلیوبل باتیں ہو رہی ہیں. سو فرسٹ آف آل جی میں ویلکم کرتا ہوں شعیب صدیقی صاحب کو. آپ سیکرٹری ہیں منسٹری آف آئی ٹی، گورنمنٹ آف پاکستان. تھینک یو فار جوائننگ اس. احسن سایہ، مینیجنگ ڈائریکٹر دراز، ویلکم احسن. بدر خوشنود جو کہ پاشا کے روح روا رہے ہیں، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن، نیشنل ای کامرس کاؤنسل، اور ایک ادارہ ہے بریمرز جس میں ان کا ایک بہت بڑا پروڈکٹ ہے فشری کے نام سے، وہ بھی چلاتے ہیں. اینڈ نعمان سکندر مرزا فوڈ پانڈا کو پاکستان میں ہیڈ کر رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. لیٹس اسٹریٹ کوئکلی جمپ انٹو دا ٹاک. میں تھوڑا سا پہلے اس مارکیٹ کے حوالے سے ایک سینئر وائس چیئرمین رہے ہیں بدر، میں تھوڑا سا ایک بریف دینا چاہوں گا کہ ای کامرس کا پاکستان میں بہت عرصے سے بات چیت تو ہو رہی ہے. تقریباً پچھلے 10 سال سے
या बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से हम देख रहे हैं कि जी .com का पहले बूम आया, उसके बाद ई-कॉमर्स का बूम आया, फिर ऐप्स का बूम आया, फिर दराज जैसा प्लेयर मार्केट में आया, बहुत सारे और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस आए और बहुत सारे लोग ऑनलाइन जाके अपनी चीज़ें बेचना शुरू हो गए, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स इनेबल हुए। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसे हुआ कि जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान तमाम इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए, जैसे आपने अभी बात की थी आज की, कि सब इकट्ठे हुए और सब ने अपनी कंसर्न लेकर गए हुकूमत के इदारों तक कि अगर आप डिलीवरी को और बाकी लॉजिस्टिक्स को रोकते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, किन लोगों को फायदा होगा, और वो पिसेगा कौन? वो बंदा जो डिलीवरी कर रहा है, जिसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है, छोटे कारोबार जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चाहे वो कुछ भी ऑनलाइन बेच रहे हो, जिनकी रसाई है, और खास तौर पे आम लोग जिनके घर पे चीजें नहीं पहुंच रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरीज और मेडिसिन ही सिर्फ नहीं चाहिए, कपड़े चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ और चीजें चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने ई कॉमर्स को एज एन इंडस्ट्री प्रॉपर्ली रिकग्नाइज किया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की मिलके एफर्ट्स थी, और उस लॉकडाउन में कुछ ऐसे प्रोसेसेस और एसओपीज इंट्रोड्यूस किए गए जिससे फैसिलिटेट किया जा सके कि ई कॉमर्स और ये लास्ट माइल डिलीवरीज चलती रहे, तो जिसका सेहरा बिल्कुल सरकार को जाता है और प्राइवेट सेक्टर को जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे शोएब साहब आपसे कि ये जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो अमूमन लोगों के जहन में कोई बैरियर आता है कि शायद ये मुश्किल है, टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड होगी, न जाने मुझे कितनी चीज़ें शायद किसी को डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, मेरे घर में कोई आईटी सेवी नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो इस सिलसिले में हुकूमत का क्या किरदार है कि इस तकनीकी महारत को इस तरीके से आम शहरी के लिए आसान बनाया जा रहा है और उस तक पहुंचाया जा रहा है? इस हवाले से अगर आप कुछ प्लीज बताना चाहेंगे। मुझसे पूछ रहे हैं शोएब सिद्दीकी? जी 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 शोएब सिद्दीकी साहब, जी आप थोड़ा सा इफ यू कैन बी अ बिट लाउडर। एनीवे, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अस्सलाम वालेकुम टू सबूर मलिक साहब, हमजा साहब, एंड आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पैनलिस्ट हैं और कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, और जो ऑनलाइन इस वक्त एकेडमिया से, इंडस्ट्री से, बिजनेस से हमारे ऑडियंस मौजूद है। ये पहले तो मैं बहुत ही वाज़ेह अंदाज में खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बड़ा प्रीमियर कॉमर्स बॉडी है, चैम्बर है, एक इंतहाई अहम शहर पाकिस्तान का रावलपिंडी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरा बड़ा इत्तेफाक रहा है, इन्होंने मुझे रीच आउट किया और इनके कई मामलात में इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, इनकी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने का मौका मिला, और मैं बड़ा इनकरेज हुआ, इसलिए कि ये चैम्बर के वो लोग हैं, वो लीडरशिप है कि जो अपने प्रेमिसेस और अपनी इंडस्ट्री के कंपाउंड से अंदर महदूद नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी को रीच आउट करते हैं। इनके जहन में पाकिस्तान की वुमन फोक का ख्याल है, इनके जहन में पाकिस्तान के नौजवानों का ख्याल है, इनके जहन में पाकिस्तान के आम और स्मॉल बिजनेसेस का ख्याल है। तो ये जब फीलिंग्स हों तो वो उस मुल्क की तरक्की की जामिन बन जाती है। मैं अब आपने जो मुझसे पता करने की कोशिश की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की सरबराही में उनके विजन के मुताबिक इस कौम के लिए, नौजवानों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रही है। हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ में, लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ में, जो रेडार पे कम है एरियाज़, वहाँ पहुँचाने की कनेक्टिविटी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की और दीगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो हमारे नौजवानों को, हमारे बिजनेसेस को। इसलिए कि आपके इल्म में है कि ये पैंडमिक जो आया और इसने एक अजीब सा चैलेंज पेश कर दिया है पूरी दुनिया भर के लिए, लेकिन मुझे इस जानकर बड़ा एक तसल्ली भी होती है देखकर कि हमारी कौम में बड़ी रेजिलियंस है। पाकिस्तानी कौम ने इस पैंडमिक को रिस्पॉन्ड किया और गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैरामीटर्स सेट किए, उसके मुताबिक बहुत भरपूर तौर पर हमारे समाजी, सियासी, सोशल, बिजनेस, कॉरपोरेट, तालीमी, जेंडर, सारे सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया और इस पैंडमिक के मुताबिक बेबस और लाचार होकर अपने घरों तक महदूद नहीं हो गए, अपने कमरों तक महदूद नहीं हो गए, बल्कि उन्होंने अपने घरों में दुनिया अपने कमरों में ले आए थ्रू कनेक्टिविटी, थ्रू वो जरिया जिसके जरिए हम और आप आज कनेक्टेड हैं।
اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بہت بڑی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ذریعے اپنی انگلی کا اور دماغ کا استعمال کر کے آپ وہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں جو اس پینڈیمک نے ہمارے لیے ایک ناگہانی کے طور پہ رکاوٹ ڈالی تھی. ہیونگ سیڈ دس, میں عرض کروں گا کہ ہماری منسٹری بزنسز کے لیے, انڈسٹری کے لیے, آئی ٹی انڈسٹری کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, چیمبرز کے لیے انتہائی فرینڈلی اور ایکسیسیبل اپروچ بنا کر کام کر رہی ہے. پاشا جو ہے بڑا لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کی, ان کے ساتھ ہمارا بھرپور رابطہ تعلق ہے. شہزاد شاہد صاحب ہیں, حسنارہ صاحبہ ہیں, ان سب کے ساتھ اور ان کی پوری انڈسٹری کے ممبرس کے ساتھ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کیسے بڑھائی جائے, کیسے ہم ترقی کر سکیں, انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا بھر میں اور سب جگہ ایکسپورٹس سلم کا شکار ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹس 24% اس سال کے 9 مہینوں میں بڑھی ہیں فائنینشیل ایئر کی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے سال نیگیٹو تھی, اس سال $491 ملین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی آئی ٹی انڈسٹری میں. تو یہ بڑا پوٹینشیل والی انڈسٹری ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آن لائن کے ذریعے دراز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا, اور اب لوگوں میں خواتین گھر بیٹھے چیزیں منگوا رہی ہیں. دنیا میں ان ضروریات کے ذریعے اپنے معاملات کو سہل بنا رہے ہیں, اپنا وقت بچا رہے ہیں, اپنا پیٹرول بچا رہے ہیں, اپنا خرچہ بچا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جاب کریشن کر رہے ہیں. اس منسٹری نے انٹرنیشنل کولیبوریشن کی ہے تاکہ پاکستان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے. UNDP کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے ساتھ, ہمارے جو ادارے ہیں USF, اگنائٹ, اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, ان سب کے ذریعے ہم بھرپور طور پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس چیلنج میں, اس مشکل میں. جیسے کہتے ہیں نا, ابھی جیسے وہ آج بڑی عمدہ تقریر فرما رہے تھے, بڑی خوشی ہوئی, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ, اور اس کو سن کے بڑا موٹیویشنل اسپیچ تھی, بڑا فائر بینڈ اسپیکر ہے وہ, کہ مشکل ہو یا آسانی, ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے, اور ہم سب ساتھ ساتھ چلے. تو میں اپنی بات کا اختتام اس چیز سے کروں گا کہ بڑی اپرچونٹی ہے, اور صبور ملک صاحب, ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم. حمزہ صاحب, آپ سب کو کہ آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. گھر کی خاطر 100 دکھ جینے, گھر تو آخر اپنا ہے. تھینک یو سو مچ شعیب صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ بدر جی آ رہی ہے. بڑی اچھی بات کی شعیب صاحب نے کہ ایک بہت اچھی بڑی اپرچونٹی ہے اب ہمارے پاس, ہمارے اسمال میڈیم بزنسز کے لیے خاص طور پہ. بدر, آپ نے اس میڈا میں بھی کام کیا ہے اور جو دنیا کے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں ان میں بھی کیا ہے. سو میں پہلے تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا شیئر کر سکیں اس وقت پاکستان کا ای کامرس مارکیٹ کا جو سائز ہے, جو تقریباً $1 بلین کے قریب جا چکا ہے. Give me a minute, اگر 1 منٹ مجھے دے دیں, میں سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کر دوں. جی سر, یو ہیو بین گریٹ سپورٹ جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ہیئر سر. ہم آپ کو سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور میں تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو آج ہمیں یہاں پہ آپ سب کی توجہ سے سننے کو ملا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت ہمارے آلموسٹ 300 سے زائد ممبر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور فیس بک پہ جو ممبرز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم فردر آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ آل دا پارٹیسپینٹس, اسپیشلی سیکرٹری صاحب. پلیز کنٹینیو جی. تھینک یو جی. تھینک یو. تو بدر, اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو $1 بلین کا مارکیٹ سائز ہے, ہماری ایئر آن ایئر اس وقت ای کامرس کی گروتھ کیا ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ریسنٹلی جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے انٹریکشنز رہے فرام پاشا سائڈ, نیشنل ای کامرس کاؤنسل کا جو پلیٹ فارم کریٹ ہوا, اور اس پہ ریسنٹلی کچھ آپ کی اچیومنٹس ہیں, اگر اس کے حوالے سے آپ ذکر کریں, تاکہ میں اس کانورسیشن کو پھر آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور باقی پینلسٹ سے بھی پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے تمام لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کو آسان فہم میں چاہوں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دس کانورسیشن ایک چیک لسٹ اگر نکلے, ایک روڈ میپ کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو اچیو کر کے آپ اپنا کاروبار آن لائن شفٹ کر سکتے ہیں. جی بدر. Thank you so much, Fasi. And again, Bharat Saab, everyone, Irfan Bhai, it was great actual conversation. بہت مزہ آ رہا ہے. اور and thanks to Rawalpindi Chambers, حمزہ بھائی نے بہت فالو اپس کیے ہیں, بہت تیاری کی ہے. So really appreciate Irfan Bhai سب کا.
اور شعیب صاحب نے جیسے بات کی, سو ایکچولی ای کامرس جو ہے نا وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کہہ لیں, انٹر منسٹیریل کہہ لیں, ملٹی ڈسپلنری کہہ لیں, ای کامرس ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. ای کامرس ان سب چیزوں کا ملاپ ہے. آپ کا آئی ٹی ٹھیک ہو, آپ کی ٹیکنالوجی ٹھیک ہو, آپ کی بینڈ ویڈتھ, کنیکٹیوٹی, آپ کا سپلائی چین, آپ کی فلفلمنٹ, لاجسٹکس, یہ سب چیزیں, مارکیٹنگ, یہ جب سب چیزیں اکٹھی ٹھیک ہوتی ہیں تو ای کامرس جو ہے وہ آپ کا, جس کو میں کہتا ہوں میجک مومنٹ آف ای کامرس, دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس. تو ای کامرس اس وقت پاکستان میں جو اندازہ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو اگر آپ ایکسٹریپولیٹ کریں تو میرے حساب سے تقریباً $1 بلین کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہم کراس کر چکے ہوئے ہیں. اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں جو, یہ ایسٹیمیشن اس لیے ہے کہ ہمارا تقریباً 90% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیش آن ڈلیوری ہیں, 85 سے 90% جو ہیں وہ کیش آن ڈلیوری ہیں, باقی ہماری آن لائن پیمنٹس ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ بینک اور بھی کام کر رہے ہیں. سو اکتوبر 2019 میں ای کامرس پالیسی اپروو ہوئی, منسٹری آف کامرس نے کیبنٹ سے اپروول لیا, اور اس کے بعد ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل وجود میں آئی, اور وہ کاؤنسل اب ہر 6 مہینے بعد ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ دین ٹو دا پرائم منسٹر ان کو رپورٹ کرتی ہے آن دا پروگرس کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم کووڈ سے پہلے کافی پروگرس کر چکے ہیں, اور جیسے وہاج بھائی آپ نے بات کی وہ جماعت میں اکٹھے ہونا, تو ہماری جماعت تھوڑی سی ورچوئل ہے. ابھی کافی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا, بلیک ٹی شرٹ کا, بٹ نعمان اور احسن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ میں کہیں غلطی سے مجھے پتہ نہیں چلا, مگر وہ ہم جماعت میں ایک واٹس ایپ گروپ میں اکٹھے ہیں سارے, اور ہمارے اپنے سب کے ڈفرینٹ اوپینینس بھی ہو سکتے ہیں, ہم ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, بٹ الحمدللہ ہم آئی کین سیفلی سے کہ ہم پرابلی پہلی انڈسٹری تھے جس نے لاک ڈاؤن میں ایس او پیز پراپر ڈیفائن کر کے, سب نے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر کے, ایگری کر کے, ہم نے فیڈرل اپروول لیا اور پھر پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میں کام کر کے اس کو آگے لے کے چلے. سو یہ اوور آل سمری ہے, بٹ جیسے شعیب صاحب نے کہا, اب یہ پہلے یہ وانٹ تھی یا آپشن تھی, اب یہ نیڈ ہو گئی ہے. سو ای کامرس ایس ایم ایز کے لیے اگر سروائیول کی کوئی اپرچونٹی ہے تو وہ یہ ہے. سو اس وقت میرے اندازے کے مطابق تھرڈ پارٹی ریسرچ ہے, کوئی لوکل ڈیٹا نہیں اویلیبل, کم از کم 5,000 سے 10,000 ای کامرس ویب سائٹس پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں ڈفرنٹ ٹائپ سے. اس میں سے تقریباً 1500-1600 ایسی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک اپرووڈ پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو اسٹیٹ بینک ان کا ڈیٹا تو ضرور پبلش کرتا ہے, مگر اس کے علاوہ جو باقی پیمنٹ گیٹ وے یا کیش آن ڈلیوری پہ چل رہی ہیں ان کا ڈیٹا کہیں پبلش نہیں ہوتا یا کنسالیڈیٹ نہیں ہوتا. بٹ ای کامرس میں بہت ڈومیسٹک گروتھ بھی آ رہی ہے, اور ابھی جو وہاج بھائی نے ایک بات کی تھی, یا عرفان بھائی نے ایکچولی بات کی تھی کہ اب ایکسپورٹس کا ٹائم آ گیا. سو اس کی میں چھوٹی سی کانٹیکسٹ دے دوں اور پھر آپ آگے موو کر سکتے ہیں. اس وقت سنگاپور کی پاپولیشن 50 لاکھ لوگ ہیں اور ان کی ایکسپورٹس $373 بلین ہے. پاکستان کی 200 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے اور ہماری ایکسپورٹس $24 بلین ہے. سو بہت اپرچونٹی ہے ہمارے پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی آف ایکسپورٹس کی ٹو گرو, اور جس کو ہم ای کامرس کی زبان میں کراس بارڈر ای کامرس کہتے ہیں. اس کے لیے بہت ساری ویلیو چین میں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے آج ایس ایم ایز ای کامرس نہیں کر سکتے. سو جو کچھ پرسیپشنز ہیں کہ پے پیل نہیں ہے تو ای کامرس نہیں ہو سکتا, یا 10 اور ایسی باتیں ہیں, وہ اتنی صحیح نہیں ہیں. ان سب کے بغیر آج آپ ای کامرس کر سکتے ہیں اور یہ چل سکتا ہے, اور ایس ایم ایز سب سے بڑے بینیفیشری ہوتے ہیں اس چیز کا. تھینک یو برادر, آپ نے صحیح کہا کہ ابھی بھی اپرچونٹی ہے اور کام چل رہا ہے. کیا اس کی سپیڈ رہی ہے خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن میں اور اس کے دوران جب آپ نے آپریشنز کھولے؟ یہ جانتے ہیں. سوری, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا فصیح, میں مس کر گیا. جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً $1 بلین ڈومیسٹک مارکیٹ, جسٹ ٹو پٹ دیٹ ان کانٹیکسٹ, وہ ہماری ریٹیل کا تقریباً 1% ہے. تو ابھی 99% نے ڈیجیٹائز ہونا ہے اور ای کامرس پہ جانا ہے. ابھی صرف 1% گیا ہے آلموسٹ. احسن, آپ سے بات کرتے وقت مجھے وہ ایک مووی اکثر یاد آتی ہے, میں ذکر کرتا ہوں انٹرنشپ, جو گوگل کے حوالے سے بنائی گئی تھی, 8-10 سال پرانی مووی ہے, اور اس میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ جو اس کا آخری ٹیسٹ تھا کہ بزنسز کو آن لائن لانا ہے, اور وہ ایک پیزا کی چین کو آن لائن لاتے ہیں اور وہ جیت جاتی ہے ٹیم. خیر, آپ کے پاس بھی اسی طرح سے ہے کہ ہر چیز اب آن لائن ہے. آپ کے پاس بھی نعمان فوڈ پانڈا کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ فوڈ ہو چاہے گروسریز ہو, اور کافی پیوٹ کیا آپ کے بھی بزنس نے ڈیورنگ کووڈ. تو اگر آپ بھی کچھ اپنی اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اور اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں کہ کتنا آپ نے اس کو آسان بنا دیا ہے آن بورڈنگ پروسیس کو, کہ لوگ آئیں اپنا شاپ, اپنا اسٹور فرنٹ دراز پہ کھولیں, اور کیسی آپ نے گروتھ دیکھی ہے خاص طور پہ اس ٹائم پیریڈ میں جب لوگوں نے زیادہ ڈیلیوری سروسز کو یوز کیا. جی ایسا. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. دیکھیں, یہ جو یہ وقت ہے, اس میں ایکچولی جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو
ڈیمانڈز ہیں وہ بہت شفٹ ہو گئی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو جب لاک ڈاؤن پہلے ہوا تھا تو ہمیں تقریباً 22,000 جو ہمارے سیلرز ہیں ان کی ساری دکانیں ہمیں بند کرنی پڑی. تو اگر یہ سوچیں تو 22,000 جو گھر ہیں ان کی جو آمدنی تھی وہ بند ہو گئی تھی. تو ہم نے ایکچولی ایک پروگرام لانچ کیا تھا مئی اور جون میں, دراز ہم قدم پروگرام, کہ ہم کمیشنز چارج نہیں کریں گے مئی اور جون میں. تو ہم نے ایکچولی میں آپ کو تھوڑے اسٹیٹس بھی شیئر کرتا ہوں. تقریباً ابھی ہمارے پاس 2500 سیلر جو ہمارے ہیں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریاز ہیں. ٹوٹل ہماری سیلر بیس جو ایکٹیو ہے وہ تقریباً 22-23 ہزار ہے جو پچھلے مہینے ایکٹیو تھی. تو تقریباً 10% ہیں وہ اس ایریاز میں. مگر جو ای کامرس کی جو رسپانسبلٹی اور جو ہم نے جہاں فوکس کیا ہے پچھلے ایکچولی ایک سال میں وہ ہے انفراسٹرکچر سیٹ اپ کرنے میں. اگر آپ ابھی نعمان بھی جب بات کریں گے, میں بھی اب دیکھیں گے جو ہم نے کمپنیز میں جو ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر لاجسٹکس کا ہو, پیمنٹ کا ہو, وہ اسمال میڈیم بزنسز کے لیے آسانی کریں کہ وہ آن لائن آ سکیں. جو ابھی بدر بھائی نے بات کی کہ وہ انفراسٹرکچر کے بغیر آن لائن آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارے تقریباً 12 ہبس اور ویئر ہاؤسز اور اسٹیشنز ہم نے کھولے ہوئے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریا میں, اور وہ ایریا میں جہاں سیلرز ادھر ہیں. تو ادھر اگر آپ دیکھیں جو مین مارکیٹیں ہیں وہاں ہم موجود ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیلرز کے لیے آسانی کریں کہ وہ آن لائن آ سکیں. ہم نے اب ہمارا جو پروسیس ہے آن لائن آنے کا اس میں ہم نے آسانی کی. تو تقریباً ہم نے دیکھا کہ پچھلے مئی کے مہینے سے 500 سیلر صرف راولپنڈی سے آئے ہیں. تو جہاں ہم ادھر سب سے بات کر رہے ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ممبرس کے ساتھ بھی, تو ہم نے سرچ دیکھا ہے پورے پاکستان میں. مگر آپ راولپنڈی اگر دیکھ لیں تو 2500 سے صرف 500 پچھلے 2 مہینے میں آئے. اور اس میں یہ آئی تھنک ای کامرس کمپنیز جو فوکس کر رہی ہیں, یہ جو شفٹ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو کسٹمر ڈیمانڈ ہے وہ آن لائن آ گئی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بزنس تقریباً 20 سے 25% بڑھ گیا ہے. مگر it's not that it's grown, مگر یہ کہ ہماری مارکیٹنگ is maybe a fraction of what it used to be. اینڈ جو کسٹمر مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی چینج ہو گیا. تو کسٹمر پہلے جب ای کامرس پہ آتے تھے, اور ابھی بھی خیر وہ فینومینون ہے, مگر کسٹمر اس لیے آتے تھے اگر ڈسکاؤنٹس لگے تھے. اگر ڈسکاؤنٹس ہوں گے تو وہ آئیں گے, اور اگر کچھ چیز اگر سستی ملے تو ہی آئیں گے. مگر ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ ایکچولی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. اب کسٹمرز اس لیے آ رہے ہیں آن لائن اس لیے اب ای کامرس کنوینئنٹ ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے آرڈر کر سکتے ہیں, جیسے شعیب صاحب نے بھی بات کی, اور آپ کے گھر پہ ایک چیز پہنچ جائے گی ودن اے فیو ڈیز. اور اگر آپ دیکھیں اوبیسلی جیسے دراز جیسی کمپنی آپ کو پروڈکٹس پہنچاتی ہے, فوڈ پینڈا جیسی کمپنی آپ کو فوراً گھر پہ بیٹھے بیٹھے کھانا پہنچا دیتی ہے. تو یہ شفٹ کنزیومر میں ہم نے نوٹس کیا کووڈ میں بہت بڑھ گیا ہے کہ جو آرگینک بائنگ ہو رہی ہے ایز این وداؤٹ ڈسکاؤنٹنگ, دیٹس سگنیفیکنٹلی ہائر دین واٹ اٹ یوزڈ ٹو بی. تو لائک آئی سیڈ ڈیمانڈ از ہائر, مارکیٹنگ کاسٹ از لوور, اور اس کے علاوہ جو آرگینک پرچیزز ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں اس ٹائم کے دوران. تھینک یو احسن. نعمان آپ بھی, میں یہی آپ سے بیسکلی سوال سیم یہی ہوگا کہ آپ نے فوڈ پانڈا کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے سرچ دیکھا ہے, اور آگے آپ اس مارکیٹ کی کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں. ابھی بھی ہم لفظ یہی یوز کرتے ہیں کہ ایک پاکستان میں ایک ایوولوشن آیا ہے. کیا یہ ایوولوشن ہے, یہ کیا یہ ریوولوشن کی طرف جا رہا ہے, کس طرح کی گروتھ ہے, کس طرح کی بڑی اپرچونیٹی ہے, کیسے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی thank you Fasi. Can you hear me? Yeah, I can. Okay, first of all, very beautifully decorated house, it looks very impressive, so just to get that out. Secondly, I think Pakistan ke andar I think evolution ya revolution nahi aayi. Unfortunately, it's a disaster which has happened for the country and all over the globe. ہاں, اس ڈیزاسٹر کو ایز اے کنٹری, ایز اے کمپنی پیوٹ کس طرح کرنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. ہم لوگ کی جو ڈیمانڈ ہے یا ہم لوگ کے لیے جو فوڈ پانڈا کے لیے چیزیں چینج ہوئی ہیں, دیر آر ڈفرنٹ ایلیمنٹس ٹو اٹ. تو ڈیفینیٹلی ایز ایسن مینشنڈ ڈیمانڈ میں سرج آیا ہے وچ از نیچرل بیکاز لاک ڈاؤن ہے, پیپل آر ناٹ, لوگوں کو گھر سے نکلنا سوٹیبل نہیں ہے, تو ان کو ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ اپنے گھر کے اندر چاہیے. بٹ جو ہمارا کور کام ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو ریسٹورینٹس, بیکاز ریسٹورینٹس کا میجر جو بزنس تھا وہ اس کے اوپر ہے, میجر بزنس تھا وچ از ڈپینڈنٹ اپون دیر ڈائننگ بزنس, جس سے وہ لوگ اپنے رینٹلس پے کرتے تھے. سنس وہ ان کا بزنس کلوز ہے تو a lot of restaurants are going out of business. اینڈ اگر ہمارے پلیٹ فارم پہ ریسٹورینٹ انوینٹری اوور آل کم ہوگی, جس کی وجہ سے ایشو یہ ہوگا کہ
लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं फाइंड कर सकेंगे. तो दैट्स अ पोटेंशियल चैलेंज व्हिच वी आर सीइंग. अनदर चैलेंज व्हिच वी सी इज जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है हर प्रोविंस में काफी ट्रिकी है. कहीं स्मार्ट लॉकडाउन्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कभी कुछ मार्केट्स बंद हो जाती हैं, कभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आके बंद हो जाती हैं. सो डिमांड इज वेरी हाई, कंज्यूमर्स वांट अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज business hasn't been able to grow as much जितना हम लोगों ने expect कर रहे थे. In the forthcoming period, I think it's very tricky to understand because देखें हमारे कंज्यूमर वही लोग हैं जो पाकिस्तान में आज काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इन चीज़ों से इम्पैक्टेड हैं. एयरलाइन इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, उसके बाद जो है आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं. तो वो उन लोगों की लाइवलीहुड इम्पैक्टेड है जो हमारे कस्टमर्स हैं. तो पोटेंशियली वी सी कि वहाँ से शायद हमारे बिजनेस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो. And then the restaurants are supposed, unfortunately, some of the restaurants might close down. So it's very tricky. So we're still analyzing the situation and let's see how it goes. Thank you, Rahman. आपने सही कहा कि ये एक बिल्कुल एक डिजास्टर तो है, लेकिन हर प्रॉब्लम में मेरे ख्याल में जितना हमने अब देखा है कि लोग बहुत ज्यादा पिवट कर रहे हैं, लोगों ने अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड की हैं, कुछ लोग क्रिएटिव भी कर रहे हैं और कुछ मजबूर हैं. जहाँ पे लॉकडाउन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जहरी बात है बिजनेसेस कैन नॉट ऑपरेट. इस हवाले से गवर्नमेंट ने काफी रिसेंटली कुछ लोन्स और कुछ और स्कीम्स भी दी हैं ताकि लोग अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकें, खासतौर पे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं. और भी गवर्नमेंट के इसमें जो रोल रहा है टू फैसिलिटेट. मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा इस वक्त के क्या कोई और भी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि इतने लोग जो अब ऑनलाइन जा रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं जो कि पहले नहीं कर रहे थे, तो ये जो एक्सेस टू इंटरनेट है, इसकी जो कॉस्ट है और जो इसका लास्ट माइल है, कि किस तरह से 3G की और 4G की कवरेज को हमारे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज तक बढ़ाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें. उस हवाले से शोएब साहब अगर काइंडली आप कोई आपका लाए अमल आगे आने वाला कोई प्लान है वो शेयर कर सकें कि इंटरनेट की कवरेज और रसाई कैसे फैलाई जा रही है, उसमें क्या अभी कोई आपके रिसेंट कोई माइलस्टोन्स हैं जो कोविड जिसमें कोई इम्पेडिमेंट बन गया है या नहीं, आप लोग उसके अपने प्लान पे अभी भी हैं एज पर द प्लान? जी फसी साहब, आई एम क्लियर, ऑडिबल? जी यू आर. तो मैंने कहा कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में इस चैलेंज के दौरान कैप्शन डेवलप किया कि अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी, और हमें हमेशा कोई एक सिल्वर लाइनिंग की तरफ देखना पड़ता है. हमारा एक प्रोग्राम कनेक्टिविटी का चल रहा है जो पाकिस्तान के जिनको सर्व्ड और अनसर्व्ड जो टेक्निकल लोग हैं वो भी समझ सकते हैं इसको, और जो बाकी कॉमन मैन है वो भी, कि जहाँ पर सर्विस नहीं है या सर्विस कम है उन इलाकों में हमारा एक यूनिवर्सल सपोर्ट फंड है, सर्विस फंड है, और उसके तहत हम कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स कर रहे हैं. और उसमें मैं जो हमारे टेलकॉस हैं, ख़ास तौर पे टेलीनॉर, जैस और यूफोन और जोंग, इनका शुक्रगुजार हूँ. इनके ज़रिए हम सब्सिडी प्रोग्राम के तहत कनेक्टिविटी पहुँचा रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके हों, खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला हों, सिंध, सदर्न पंजाब या और कोई इलाके हों. और जैसे इस प्रोग्राम को हमने वसअत दे दी है और बढ़ा दिया है. परसों भी बोलान का इलाका है और दीगर इलाकों में इस किस्म की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग है जिसमें ये मंसूबे मंजूर दिए जाएंगे. हमने अपनी मंजूरी के मरहले को तेज़ कर दिया है. हमने टेलकोस से गुजारिश की है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रोविजन कैपेसिटी को बढ़ाएं. अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास रेडी फंड अवेलेबल है. तो वो अपना ज़्यादा मैन पावर लगाएं, ज़्यादा सर्विसेज लगाएं ताकि कम स्पीड में ये काम मुकम्मल हो सके. इससे एडवांटेज ये होगी कि सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन जो पीएम का विजन है वो होगी, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. और इसके साथ साथ हम मज़ीद भी तरीके ढूंढ रहे हैं और मैंने अपनी टीम को टास्क किया है और मैं जो भी ऑनलाइन है सजेशंस उनसे वेलकम करूंगा. इसके तहत हम फास्टर टेक्निक ऑफ कनेक्टिविटी अडॉप्ट कर सकें. कल एक सजेशन आई कि सैटेलाइट के ज़रिए कोई ज़रिया ढूंढा जा सकता है लेकिन वो एक्सपेंसिव है. मैंने कहा नहीं, अगर ज़रूरत है तो हमें देखना चाहिए. तो हम उस पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी कैसे की जाएगी. मैं इसके साथ साथ एक बात आपको ये कहना चाहूँगा
جو میں نے پہلی گفتگو کہی تھی وہ مکمل نہیں ہوگی اگر میں یہ بات مینشن نہ کروں کہ ہمارے انٹرنیٹ پرووائڈرز اور ٹیلکوز جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کا ایسا فعال باعث رشک اور انسانیت کی اپروچ والا رول رہا ہے. انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر ان کے سی اوز نے اور ان کی ٹیمز نے سوشل سیکٹر کو سرو کیا ہے, فلنتھرپی کی ہے اور بڑا ریلیف بھی دیا ہے عوام کو, کیونکہ ہر چیز اب میسیجز کے ذریعے جا رہی ہے اور دیگر سروسز کے ذریعے جا رہی ہے. پرائم منسٹر کا جو کووڈ سپورٹ فنڈ ہے اس میں ٹیلکوز نے اپنے چارجز کو کم کیا اور انہوں نے بھرپور طور پر اس معاملے کو آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کیا. حکومت بڑی قدر سے دیکھتی ہے اور حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے پیکیجز یا ایسی انسینٹیوز دیں جس سے وہ اپنا کام بڑھا سکیں, اپنا بزنس بڑھا سکیں. ایک بات اور جو پینڈیمک کے وقت خاص طور پہ فوڈ پینڈا یا دراز یا آن لائن بزنسز کے لوگوں کو, پاشا کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ ڈاؤن بلو انسٹرکشنز کمیونیکیٹڈ نہیں تھی, تو لوگ جو ہمارے امپلیمنٹرز ہیں وہ روک لیتے تھے. وہ جب روک لیتے تھے تو ان کا کام رک جاتا تھا, شاپس بند ہو جاتی تھیں, ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی تھی. تو ہم نے چیف سیکرٹری سے, ہوم سیکرٹری سے, کمشنر سے, منسٹری نے لیڈنگ رول لیتے ہوئے ٹیلکوز کے ریپس کے ہیڈس کے کہنے پر, انڈسٹری کے ہیڈس کے کہنے پر انٹریکٹ کیا. اور اس کے بعد بہاج کی شکل نظر آ رہی ہے مجھے, اس لیے مسکراہٹ ایک دم آ گئی ہے میرے اوپر. اور واقعی مشکل اور مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے, مسکرانا چاہیے. تو صوبائی حکومتوں نے, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں لبیک کہا اور انڈسٹری کے مسائل وہ حل کرنے شروع کیے اور ایکسیسیبلٹی ٹو بزنس اور انڈسٹری بڑھائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ پینڈا بھرپور طور پر گھروں میں لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے. اسی طرح دراز گھروں میں چیزیں پہنچا رہا ہے. بعض فیملیز میں ایلڈرلی ہیں, ان کے لیے نکلنا مشکل ہے, تو دراز از ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. لیڈیز کے لیے عام اس حالات میں بہترین سروس دے رہا ہے. انڈسٹری بھرپور طور پر یہ معاملات کر رہی ہے, پاشا کے پلیٹ فارم سے, سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے پلیٹ فارم سے, انٹرنیٹ پرووائڈرز کے پلیٹ فارم سے, اور اب تو انٹرنیشنل کانفرنسز اور ایگزیبیشن شروع ہو گئی ہیں تھرو آل دس, جس کے ذریعے ہم اور آپ آج کنیکٹڈ ہیں, بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. میری آواز آپ کو آ رہی ہے بدر, اور سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ میں نے سر مائک مجھے بتایا گیا کہ قریب رکھیں. بدر کین یو ہیئر می ایوری ون؟ جی جی بالکل بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. یہ بہت ہلکی آ رہی ہے فصیح صاحب, یہ تو میں نہیں سین کہ بدر صاحب تو آپ سن رہے ہیں, لیکن میرے پاس بہت ہلکی آ رہی ہے. I have to make an effort to listen to you. باقی اسپیکرز کی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا آپ نا دراز سے ایک نیا اچھا سا مائکرو فون آرڈر کریں, ایسا کوئی ڈسکاؤنٹ کوپن بھیجیں ان کو فٹافٹ. اور میرا خیال ہے نعمان آپ بھول گئے وہ فصیح کا جو آپ نے بات کرے نا پیچھے بیک ڈراپ, وہ آپ ان کی وہ ٹائم مس کرتے ہیں. وہ آئی مین دیٹس دی یونیکنیس. یو ایس بی دراز سے نہیں لیے, نہیں یہ دراز سے نہیں لیا, لیکن یہ والا بیک گراؤنڈ ضرور میں نے زوم سے لیا ہے. لیکن آپ کا نہیں بہت شکریہ. I'm sorry کہ اگر میری آواز سب تک نہیں پہنچ رہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے آپ کی آواز فون کے اوپر بڑی زبردست اور اللہ نے بڑی اچھی آواز سے نوازا ہے آپ کو فصیح صاحب. بڑی مہربانی سر, آپ کی بہت شکریہ. مجھے ایک بات کرنی ہے کہ ابھی جس طرح سے سب نے بات کی, تو میں اب آنا چاہتا ہوں اس چیٹ شیٹ کی طرف, اس چیک لسٹ کی طرف. سو پہلا سوال آپ سے ہوگا اور میں چاہوں گا کہ کوئکلی سب جواب دیں تاکہ ہم ایک وہ چیک لسٹ مکمل کر کے لوگوں کو بتا سکیں کتنے کوئکلی آ سکتے ہیں, کچھ متس ہیں وہ ختم کر سکیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ایک ایس ایم ای کے لیے, ایوریج ایس ایم ای سائز کے لیے, بزنس کے لیے ای کامرس اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا پہلا اسٹیپ ہوگا, پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ لیٹس اسٹارٹ فرام جی بدر, میں آپ سے پہلے اسٹارٹ کروں گا اور پھر میں باقیوں سے بھی پوچھوں گا. جی فصیح, بڑا سمپل فارمولا ہے, میں اس کو کہتا ہوں B&B فارمولا, باکس اینڈ برانڈ اسٹریٹجی. باکس اینڈ برانڈ اسٹریٹجی میں ایک تو آپ کو باکس ٹو موونگ کرنی ہے, وہ آپ کو مارکیٹ پلیسز کے تھرو کرنی ہے. آپ یو نیڈ ٹو موو ا لاٹ آف یور پروڈکشن ایسیٹس, آپ کو جلدی موو کرنے تاکہ آپ ان کو نکال سکیں.
مگر ان پیرالل آپ کو برانڈ بھی بلڈ کرنا ہے. ابھی تک پاکستان انفارچونیٹلی اوور دا لاسٹ 70 ایئرس ہم نے برانڈ نہیں بلڈ کیا پاکستان کا. ہم بیک آفس پروڈکشن کرتے رہے ہیں. اگر آپ ٹیکسٹائلز میں دیکھ لیں, لیدر میں دیکھ لیں, ہم نے ویلیو ایڈڈ برانڈ بلڈنگ نہیں کی ہے پاکستان کی. اور اسی لیے جب گلوبل ریٹیل کو چیلنج آیا تو ہم پیچھے زیادہ رہ جائیں گے, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے بنا رہے تھے, ہمارے اپنے برانڈس ریٹیل اسٹورز میں نہیں تھے. So that's exactly where we need to pivot and we need to create our own brands, اور اس میں SME brands بہت important ہیں. ایک تو آف کورس لارج اکاؤنٹس میں, اسی لیے جو ای کامرس پالیسی ہے اس کا بہت بڑا فوکس SMEs, ویمن انٹرپرینیورز اور یوتھ ہیں, بیکاز ان تینوں کا نیکسس بڑا امپورٹنٹ ہے ای کامرس کی سکسیس کے لیے. تو اس لیے ہمیں SMEs کو باکس اینڈ برانڈ اسٹریٹجی, وچ مینس کہ ان کو مارکیٹ پلیسز لائک دراز وغیرہ, فوڈ پانڈا, جو بھی ریلیونٹ آپ کی مارکیٹ پلیسز ہیں نیش کیٹیگری کی اور لارجر, ان سب میں جانا ہے. پلس آپ کو اپنا برانڈ بلڈ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ کے تھرو ڈائریکٹلی بیچنا ہے. اس کی ایک اور بہت امپورٹنٹ ریزن یہ کہ ڈیٹا اونرشپ کی بھی آگے ایک چیلنج ہے, پریویسی رائٹس اور وہ سب وہ چیلنجز بھی ہیں. اور بائی دا وے شعیب صاحب کی میں بات میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, منسٹری آف IT کا ایک بہت اور امپورٹنٹ رول خالی آف کورس بیسک IT کنیکٹیوٹی نہیں ہے, بلکہ بہت بڑے رول ہیں. فار ایگزامپل اگنائٹ جیسا جو انیشیٹو ہے وہ بھی منسٹری آف IT کی اسی میں سے آ رہا ہے, جو ٹیلکوز کی ریونیو اس میں سے شیئر میں آ رہا ہے. تو اسٹارٹ اپس کی جو سپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ منسٹری آف IT کے اور بہت سارے انیشیٹو ہیں. فار ایگزامپل ابھی 2 جو ان کے لیگل انیشیٹو چل رہے ہیں, وہ ڈیٹا پروٹیکشن رائٹ, پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن رائٹس پہ کام چل رہا ہے, اور دوسرا سائبر کرائم بلز پہ جنہوں نے کام کیا. سو بے شمار لیگل اور پالیسی فیسیلیٹیشن بھی جو منسٹری سے آتی ہے. وی آل مے ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین, اور کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, اپروچز فرق ہوتی ہیں, مگر یہ منسٹری کے بہت امپورٹنٹ رول ہیں کہ کیسے ای کامرس کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں کنزیومر اور مرچنٹ پروٹیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہیں. بٹ SMEs کے لیے B&B, باکس اینڈ برانڈ, مارکیٹ پلیسز پلس اون برانڈ ویب سائٹ. دیٹس مائی سمپل ون لائنر اسٹریٹجی. تھینک یو. احسن, میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. چونکہ باکس کی بات کی گئی اور برانڈ کی بات کی گئی, سو باکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی طرف. اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کے لیے کیا وہ پہلا اسٹیپ ہے, اگر وہ دراز پہ آنا چاہیں, ٹھیک ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے وہ کیا اسٹیپس ہیں جو انہیں فالو کرنے, کیا ریکوزٹس ہیں جو ان کے پاس پہلے ہونی چاہیے. عموماً ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے, مجھے اکثر لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھائی میرے گھر میں کسی کو IT نہیں آتی, میں کیسے جاؤں. وہ ان کی جوتوں کی شاپ تھی, بچوں کے جوتے وہ ان کی شاپ تھی. ایک اور شخص جن سے میری ملاقات ہوئی جو بیسکلی مختلف اسیسریز جو کہ بچیاں اور خواتین استعمال کرتی ہیں ان کی چیزوں میں کام کر رہے تھے, اور وہ امپورٹ بھی کر کے باہر سے لے رہے تھے. لاہور میں کافی بڑے ہول سیلر ہیں. جب میں نے ان کو کہا کہ آپ آن لائن بھی اپنا اسٹور فرنٹ کھول لیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا کون آ کے دیکھے گا. سو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کسی کا ہونا ضروری ہے, آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی ایک انیشیٹو آپ نے لیا ہے دراز نے, اس کے حوالے سے بیان کر دیں, اور تھوڑا یہ بتا دیں کہ وہ کیا اسٹیپس ہیں جن سے آ کے آپ باکس والی پارٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور برانڈ میں کیسے دراز جو ہے وہ ہیلپ کریں. جی نہیں, بہت اچھا سوال ہے. انفیکٹ جو بدر بھائی نے بات کی وہ بہت کروشل ہے اس میں, اس لیے مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہونا چاہیے SMEs کا اگر انہیں آن لائن جانا چاہتے ہیں. اس میں دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دراز یونیورسٹی لانچ کی ہے جس میں ہم ایکچولی آپ کو پورے اسٹیپس سکھاتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کیسے بیچنا ہے. تو اگر ابھی آپ دراز.pk پہ جائیں اور آپ باٹم لیفٹ پہ جائیں سے سیل آن دراز, تو آپ اس پہ کلک کریں گے, آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. پھر ہم آپ کو پورے پروسیس کے تھرو لے جاتے ہیں. انفیکٹ ود ان 1 week 7 دن کے اندر آپ بیچنا شروع کر سکتے ہیں آن لائن. اور اس میں ہم آپ کو, اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دراز جیسی کمپنیز, فوڈ پینڈا جیسی کمپنیز اور مختلف جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں, انہیں ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرنا بھی ضروری ہے کہ سیلرز کو سکھائیں کہ اگر آپ کو بیچنا ہے تو آپ کو کیسے بیچنا چاہیے, پیکنگ کیسے کرنی ہے. اور اس میں مائنڈ سیٹ بہت ڈفرینٹ ہے. اس لیے جب آپ آن لائن بیچتے ہیں تو آپ کو جو کسٹمر فوکس ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کسٹمر پہ فوکس کریں گے, جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ آرڈر کیا تھا اور مجھے ایک ہینڈ ریٹن نوٹ آیا تھا, تو ایز اے کسٹمر اٹ مینٹ اے لاٹ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اسمال میڈیم بزنس ہے انہیں فوکس کرنا ہے کہ میں کسٹمر کو خوش کیسے کر سکتا ہوں یا خوش کیسے کر سکتی ہوں. اور یہ ہے کہ آپ گھر سے یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہم نے جو انفراسٹرکچر جو آپ نے ابھی مینشن بھی کیا تھا, وہ انفراسٹرکچر اسی لیے شروع کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مارکیٹوں میں آپ کی دکان سیٹ اپ ہوئی ہے, مگر اگر آپ کی مارکیٹ میں دکان سیٹ اپ ہوئی بھی ہے تو اگر آپ دراز یونیورسٹی کے تھرو جیسے جاتے ہیں تو ہم آپ کو پورا سکھاتے ہیں کہ کیسے آن لائن جانا چاہیے. اور اس میں ایکچولی ہم نے جو آپ نے کہا کہ کبھی کبھار لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں آن لائن جاؤں گا تو مشکل بہت ہوگی, کہ مجھے پورا سیکھنا پڑے گا. میرے گھر میں جیسے آپ نے کہا کسی کوئی جانتا نہیں کہ کیسے یہ ٹیکنالوجی کیسے کریں, تو ہم نے اسی لیے بہت آسان کیا ہوا ہے, اور اس لیے ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے ہیں.
اور یہ ساری جو ای کامرس پلیٹفارمز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ابھی یہ ہے کہ لوگوں کو سکھائیں, ان کے لیے آسان کریں کہ آن لائن کیسے آئیں. انفیکٹ جو ہم لوگ ساری جو ہم کمپنیز ہیں انفراسٹرکچر میں اسی لیے بہت انویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اگر سیلرز آنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جیسے ود ان 5 to 7 days وہ آن لائن کیسے آئیں, اور ان کے لیے مینجمنٹ کیسے آسان ہوگا, وہ دیکھ سکیں کہ میری اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کا کتنا ٹائم ہے ایسن کہ وہ پروسیس ہوتی ہے اس کی ریکویسٹ اسٹور کی اور وہ ایک اکاؤنٹ کو آن لائن لانے میں؟ جی, تو ود ان 7 days you should start selling online. ویری گڈ. تو آپ ود ان 7 days you should be able to be in a position کہ آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پیکیجنگ آپ کو بھیجتے ہیں. پھر اب جو کورس ہوتا ہے, انفیکٹ ہم نے ابھی دراز یونیورسٹی میں پارٹنرشپ KSBL کے ساتھ بھی کی تھی, کراچی اسکول آف بزنس لیڈرشپ, کہ ہم ایکچولی فری میں MBA کورسز دے رہے ہیں ہمارے سیلرس کو کہ وہ سیکھ سکیں, بزنس ایتھکس سیکھ سکیں, انٹروڈکشن ٹو فائنانس سیکھ سکیں, انوینٹوری مینجمنٹ سیکھ سکیں. یہ جو کورسز MBA میں آفر کر رہے ہیں, ہم فری میں آفر اس لیے کر رہے ہیں کہ سیلرز سیکھ سکیں جو فاؤنڈیشنل نالج ہے. اور جو سراج صاحب نے جو بات کی تھی, بہت ضروری تھی کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے. تو ہم ہماری جیسی کمپنیز یہ بھی بہت ہماری محنت یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلرز کی مدد کیسے کریں, ان کے لیے آسانی کیسے کریں. اس لیے اگر ہم ان کو اگر سکھائیں گے, ان کے لیے آسانی کریں گے, تو کسٹمرز کے لیے بھی obviously پھر آسانی ہوگی. زبردست, تھینک یو احسن. اور یہ میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں آڈینس میں, جو پوٹینشیل چاہتے ہیں اپنا کاروبار, اپنا بزنس آن لائن موو کرنا, اور ایسے لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی اب ان بزنسز کو انیبل کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اسٹوری, ایک 30 سیکنڈ کی ایک اسٹوری سناتا ہوں جو میں نے لاسٹ ایئر سنی تھی, اور مجھے ایکچولی اٹ ریئلی ٹچڈ می. اینڈ ایک بچہ ہی تھا ایکچولی 16 سال کا, اور وہ گجرانوالا سے تھا, اینڈ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اینڈ وہ ایکچولی سوچا تھا کہ یار میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں, میں فل ٹائم ایک کاروبار کرتا ہوں یا کوئی جاب کرتا ہوں. مگر کسی نے اسے ایڈوائس دی کہ یار آپ مارکیٹ سے جا کے چیزیں لو اور دراز پہ بیچنا شروع کرو. اور اس نے دراز پہ بیچنا شروع کیا, اور اب آئی تھنک ماشاء اللہ اس کے 50-60 ہزار گھر پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں یہ تو نہ تو اس سے اسکول چھوڑنی پڑ رہی ہے, اور ساتھ میں اس کا کاروبار بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. لوگ سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں ان کی جو سائڈ انکم ایکچولی سلولی بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ لوگ ہیں جو 5-6 سال سے بزنس ان کا بہت گرو ہو رہا ہے, اور ان ٹائمز میں یہ اچھا ٹائم ہے آنے کے لیے. اس لیے ڈیمانڈ کسٹمرز کی ای کامرس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اگر آپ دراز پہ آنا چاہیں, اگر آپ اپنی خود کی ویب سائٹ بنانا چاہیں, اور اس میں اگر آپ اپنا فوکس اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہونی, جیسے میں نے کہا کسٹمر کا فوکس آپ کا ہونا چاہیے, اور آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. اگر آپ کچھ بول رہے ہیں, میں ایک چیز بھیج رہا ہوں, وہی چیز آپ کو بیچنی چاہیے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک کسٹمر آپ سے ایک دفعہ خریدے گا اور اس کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا تو وہ بار بار خریدے گا. اور آن لائن اور ای کامرس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کمرشل مارکیٹ میں ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اور آپ کا ایک فیشن کا بزنس ہے, تو اگر آپ آن لائن جاتے ہیں تو پورا پاکستان, پوری عوام پاکستان کے آپ کے خرید سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ صرف کمرشل مارکیٹ میں آتے ہیں وہی خرید سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک کسٹمر کو خوش کر دیا, وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا, وہ خود خریدے گا, اور یہ فریکوینسی کسٹمرز کی بڑھ جاتی ہے. جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں بہت سارے لوگ آج اس چیز سے انسپائر تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ کتنا آسان ہے, اور آپ نے اس بات کو اور آسان بنا دیا کہ سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے, اور آپ کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. نعمان, آپ سے میرا سوال یہ ہوگا, سیم آن بورڈنگ کے حوالے سے کتنا آسان ہے فوڈ پینڈا پہ اور آپ کے سملر پلیٹ فارمز پہ آنے کا؟ اور تھوڑا سا میں کوئکلی جاؤں گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بھی اپنا اسی طرح سے بزنس ایک گراج سے اور کچھ کمپیوٹرز کے ساتھ مل کے ای ٹوئے کے نام سے شروع کیا, اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے آج ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ سسٹم اور سیٹ اپ چلا رہے ہیں. اور ایسے کئی اور سٹوریز ہیں جو آپ ہی کے اس سکسیس کی بنیاد پہ اور بھی نکلی ہیں, اینڈ جن سے لوگ انسپائر بھی ہو سکتے ہیں. سو ادر دین واٹ احسن, بدر اینڈ شعیب صاحب has said, if you would like to add anything to that. اور دوسری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اس کا فیوچر اب کیسے دیکھ رہے ہیں ای کامرس کی؟ میں جو پہلا سوال تھا آپ سے بھی کہ جو ایولیوشن جس پہ ہم جا رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں گروتھ بہت ہے ایئر آن ایئر, تو آپ اس کا فیوچر آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی. So my answer, some people might like it, some people might not like it. I think اس پینڈیمک میں جو پاکستان میں نے سب سے زیادہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ ہیں باتیں. واد صاحب جو تھے, in his speech, the last thing he said, his heart and mind was crying out, کچھ تو کرو, کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. So اس پینڈیمک میں باتیں بہت ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, اور ہر لیول پہ باتیں ہوئی ہیں. And unfortunately or fortunately, living in this country for now 20-30 years, what I've realized is maybe hum log mulki aise hain, so we don't talk anywhere. Badr said ke
1 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और सिंगापुर जैसी कंट्री जिसकी 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ $350 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. सो दुनिया के किसी भी खाते में हम लोग यहाँ पर बैठ के तो सोच सकते हैं कि वी आर अमेजिंग एंड ब्रिलियंट एंड वी आर अबव reproach and what not, but the reality of the world is something else. So realizing that as a company, Food Panda, what we try to do is we try to make things very easy for people to integrate with our model. तो आज हमारे पास तकरीबन 30,000 राइडर्स हैं पाकिस्तान में. हम लोग 20-25 शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं, और राइडर्स जो हैं they can earn up to 40,000-50,000 rupees. वो हमारे साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं very quickly based upon a license. We give them training, we give them everything, and they can come on board very quickly, and everything is digitized. उसके बाद हम लोगों ने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया है by the name of Home Chefs. So जनवरी के अंदर हमारे पास थे कोई 100 होम शेफ्स थे, और टोटल हमने जो होम शेफ्स के ऑर्डर्स किए थे तकरीबन 5,000 किए थे. तो हमने बोला अब ये पैंडेमिक है, इसमें लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो हमने इस मॉडल को स्केल किया है. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3,000 होम शेफ्स प्लेटफॉर्म पे लाइव है. लास्ट मंथ जून में हम लोग तकरीबन 7 करोड़ रुपए का बिजनेस होम शेफ्स के लिए जनरेट करेंगे ओवरऑल नेशन वाइड, तकरीबन मोर देन 300,000 ऑर्डर्स. और हम लोगों ने एक चीज ये रियलाइज किया है कि जो पेमेंट है वो होम शेफ को हम लोग एनेबल करके देते हैं. प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी, उनकी पिक्चर्स, वो सारा कुछ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. उनको हमने एक काम दिया कि भाई आपको खाना बनाना आपसे अच्छा किसी को नहीं आता, आप खाना बनाएं, डिलीवरी, पेमेंट्स, मार्केटिंग, वो सब हम लोग देखेंगे. हम लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ओनर्स डालें. सही है, वी विल टेक केयर ऑफ इट. एंड सेम गोज फॉर रेस्टोरेंट्स. So since the pandemic is hit, we have added like 50 more people in our onboarding team because a lot more restaurants needed help to come online and start doing more sales. So हम लोगों ने onboarding team को अपना bigger size का किया ताकि they can handle more and more restaurants. One interesting fact I want to state is home chefs हमारे 50 से 3,000 हुए last month. Only last week we received 9,000 leads for people who want to become home chef on our platform. Alhamdulillah. So that is the direction we're going in. We want to create 100,000 home chefs in the country. आपने बात की कि मेरा एक स्टार्टअप था और ईटवेक है. सो देखिए, मैं उस वक्त इंग्लैंड से वापस आया था. मेरे पास सिर्फ, मैं आपको यकीन माने, मैं बिल्कुल स्टूपिड, डम, आई डिडंट नो थिंग्स. उससे पहले मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटीज मिली थी चीजें रन करने के लिए, बट ई कॉमर्स कंपनी बिल्ड करना और इस तरह करना मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मैंने कहा कुछ बनाते हैं. तो अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको थोड़ा सा स्टूपिड होना पड़ता है, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखते ही नहीं हो. आप बोलते नहीं यार ये मैं कर लूंगा, सक्सेसफुल भी हो जाएगा, फलाना भी हो जाएगा, चलो करते हैं इस चीज को. और उसी से किया. और पहला जो साल था वो जिंदगी का सबसे टफ साल था. मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा सकूं. मेरे पास सैलरीज देने के पैसे नहीं थे, बट एक पंगा लिया तो उसको पूरा करने. और एक चीज है कि जो आप हर महीने सीखते हो, बेहतर होते हो. और देखिए, पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बिजनेसेस नहीं किए हुए, राइट. और जब बिजनेस में फेल होना तो बड़ी नेचुरल सी चीज है, और 10 बार बंदा फेल होगा और फिर सीखेगा और फिर आगे बढ़ेगा. तो वो जिस तरह वहाज कह रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समबडी हु वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. मुझे डर ये लगता है कि हम लोग 30 साल में 20 साल में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए, आगे भी पॉजिटिव नहीं लग रहा. हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, बातें कम करनी पड़ेंगी, एक्शन करना पड़ेगा. जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मेरा एक मैसेज है, आज बातें छोड़ दो, आज जाके फेसबुक पेज बनाओ, उसके ऊपर मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेच दो, उसके ऊपर ग्लव्स बेच दो. आज जाके दराज के साथ लिंकअप कर लो, 10 ई कॉमर्स कंपनीज के साथ लिंकअप कर लो, फूड पांडा पे होम शेफ बन जाओ. कुछ ना कुछ करो, लेकिन बातें मत करो. अब इट्स टाइम टू पुट आवर कंट्री इनटू एक्शन इफ वी वांट टू रियली ग्रो एंड मूव फ्रॉम दिस स्पेस. Excellent, very very wise words. Thank you so much, Numan. हम अपने वक्त के अख्ताम को पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि क्विकली अगर सब एक लास्ट मैसेज, जैसे अभी नुमान आपने अपना वो लास्ट मैसेज बड़ा अच्छा, बड़ा पावरफुल दिया कि जाएं और कुछ कर लें, बात ना करें. और बहुत आसान है कि सबसे आसान है कि आप एक पेज बना सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं. और मैं क्विकली अगर ये समअप भी करूं जो सबने गुफ्तगू की, कि आप अपना बिजनेस 5 से 7 दिन में दराज में भी जाके ओपन कर सकते हैं. नुमान ने भी जिक्र किया
اور دراز نے بھی بہت زیادہ بھی ریسنٹلی دونوں نے جابس اوپن کی ہیں, بہت سارا ڈیلیوری کے حوالے سے, لاجسٹکس کے حوالے سے جو نیڈس بڑھ گئی ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اپرچونٹی اس وقت اویلیبل ہے. جائیے اسے ایکسپلور کیجیے. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ لنکڈ ان پہ ان تمام حضرات کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے سر شعیب صاحب ہوگا کہ شعیب صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی کچھ آ رہی ہے, کچھ آ رہی ہے. اوکے, میں وہ بالکل اب پاس رکھا ہے مائک میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کہ کہیں وہ آواز کا مسئلہ نہ ہو. سر آپ کا کیا لاسٹ میسج ہے؟ کچھ سوالات آپ سے پوچھے بھی جا رہے ہیں. یو ایس ایف کے حوالے سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یو ایس ایف کا کیا کردار ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. البتہ میرے خیال میں یو ایس ایف کا زیادہ تر ٹیلی کام کے حوالے سے ہے ایکسپینشن کا, بٹ آپ اگر کوئکلی وہ بتا سکیں اور آپ کا کیا فائنل میسج ہوگا فار دی آڈینس کہ وہ ای کامرس کی اس اپرچونٹی کو کیسے کیش کر سکتے ہیں. بالکل, منسٹری پوری طرح اوپن ہے, عوام کی منسٹری ہے, لوگوں کی منسٹری ہے, اور ہم سپورٹ کے لیے تیار ہیں. ہمیں اچھے آئیڈیاز دیں, کوئی عقل کل نہیں ہے. نمبر ایک, پہلے تو یہ سوچ لیں کہ میں اگر سیکرٹری ہوں تو میں آئی ایم ناٹ نو آل پرسن. آپ سب کی باتوں سن کر کے میں سیکھتا ہوں اور انکریج ہوتا ہوں. ابھی فوڈ پینڈا میں نعمان نے شاید جو بات کی بڑی موٹیویٹنگ تھی. ٹائم ٹو ایکٹ ہے. باتیں واقعی بہت ہو گئی, باتیں کرنے کا نہیں. اب یہ دیکھنا ہے ہم سب نے کہ روز رات کو سونے سے پہلے کہ آج ہم نے کیا ڈیلیور کیا. میں صرف ایک بات کہوں گا, وی شوڈ ٹیک پرائڈ. ہمارے پاس 60% پلس نوجوان پاپولیشن ہے, 51% پلس فیمیل پاپولیشن ہے. دنیا رشک کی نگاہ سے ہمیں دیکھتی ہے. آدھا ملک ہمارا چلا گیا, لیکن اس کے باوجود آج یہ ملک ریزیلینٹ ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. فری لانس میں ہم نمبر 3 تو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. سوچیں, راہ عمل پر چلیں, پہلا قدم اٹھائیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہے. پہلا قدم بہت ضروری بات ہے جی, بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہیں سے آگے آسانیاں کھلتی ہیں. احسن, میسج فار دی آڈینس. آئی تھنک دیکھیں ابھی اس وقت میں نا بہت آسان ہے کہ ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ادھر یہ اوبیسلی آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کام کر رہے ہیں, کبھی کام نہیں ہے, لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں, تو یہ ٹائم بہت مشکل ہے. مگر اس میں یہ جب مشکل ٹائمز آتے ہیں اس میں بھی اپرچونیٹیز بہت کریٹ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو بہت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو آئی ہیں وہ بہت مشکل وقتوں میں وہ پیدا ہوئی ہیں. تو یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو آپٹمسٹک رہنا ہے اور آپ کو ایکچولی جا کے ڈھونڈنا ہے. آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ اپرچونیٹیز کہاں ہیں, اور اس میں اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے لیے آپ کو آپٹمسٹک رہنا ہے کہ اس میں اپرچونیٹیز بہت ہیں. مگر آپ کو جیسے بھی نعمان بھائی نے بھی بات کی, شعیب صاحب نے بھی بات کی, آپ کو آپٹمسٹک رہنا ہے مگر آپ کو جا کے کچھ کرنا ہے. مگر اس میں یہ کمپوننٹ ضروری ہے کہ آپ جو نیگیٹو آپ کو فیلنگ آتی ہے کبھی کبھار کہ یار یہ تو ہوپ لیس, یہ اتنی سچویشن خراب ہے, یو ہیو ٹو اسٹے آؤٹ آف دس اینڈ امید رکھنی چاہیے, پازیٹیو رہنا. بالکل جی. بدر, آپ کا کیا میسج ہوگا؟ I'm just going to add one little thing to Ehsan. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہنا تو بہت ضروری ہے اور آپ ٹرینڈ بھی دیکھو, لیکن میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بول رہا ہوں, ٹرینڈ جائے چھوڑ دو, آپ کچھ کرو. تو آپ کو ٹرینڈ بھی نہیں پتا, آپ کچھ نہیں کرو. اصل میں میں اصل میں پچھلے 2-3 مہینے سے پرسنل لیول پہ لوگوں سے ملا ہوں, گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے ملا ہوں, بیوروکریٹس کے ساتھ ملا ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ملا ہوں, ویری ہائی اپ لیول. Everybody is like, yaar hum kya kare? And I'm like, if you guys think this way, then this country is not going anywhere, right? So بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نعمان. میرے خیال میں ہر کوئی اپنی اپنی لیول پہ جو ایفرٹس کر رہا ہے اسی کی وجہ سے شاید نظام چل رہا ہے, لیکن زیادہ لوگ کریں گے تو بالکل بہتری زیادہ آئے گی. سو آئی ایبسولوٹلی ایگری, آپ نے صحیح کہا. بدر, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کیا لاسٹ میسج ہوگا؟ میرا جی بالکل آئی ٹوٹلی اگری ٹو ایوری ون. اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نا ابھی جاب سیکنگ کا ہے, اس کو جاب کریشن کی طرف لے کے جانا ہے. سو جاب کریشن کی طرف مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ایسے نے بات کی کہ پیرل اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ کام کریں. میجورٹی میرے جیسے ہم جیسے لوگوں نے, جب انکیوبیٹرز ایکسیلیٹرز نہیں تھے, ہمیں لگژری نہیں تھی کہ آپ جیسی اچھی فیسلٹیز ہمیں ملی NIC جیسی, تو ہم لوگوں نے اپنی نوکریوں کے ساتھ شاموں کو کام کر کے اپنے کام سیٹ اپ کیے ہوئے. تو وہ تو اس میں ایک چیز میں نے سیکھی تھی جو آئی تھنک سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فیلئر از ایکچولی اے ویری گڈ آپشن. فیل فاسٹ از بیٹر. فاسٹ فیل کریں, آپ جلدی فیل کریں تاکہ جلدی اگلی چیز ٹرائی کریں. تو ٹرائل, جس میں بھاج صاحب نے کہا نا, بہت زیادہ چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ آئی تھنک اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ ایکسپیریمنٹیشن اینڈ فیل فاسٹ. تو جاب سیکنگ سے جاب کریشن اینڈ فیل فاسٹ. اور فیل کی آگے میرے خیال میں عمیر اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے موٹیویشنلی, بٹ فیلئر میرے لیے از فرسٹ اٹمپٹ ان لرننگ. So that is something which is critically important for everyone.
اور اسی خوبصورت بات پہ میں اب آگے ہینڈ اوور کروں گا حمزہ کو. تو فرسٹ آف آل آپ سب کا شکریہ, شعیب صاحب, احسن, بدر, نعمان, آپ سب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی, دل تو کر رہا ہے اور آپ لوگوں سے آپ کی سٹوریز بھی جانے اور لوگوں کو بھی انسپریشن مل رہی ہے. اور آڈینس کا بھی ایک چیز شکریہ. فصیح, معذرت, بہت سارے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, معذرت ہم آج اس وقت شاید نہیں سارے جواب دے سکتے, بٹ جیسے آپ نے کہا میں لنکڈ ان پہ یا باقی پلیٹ فارمس پہ, سوشل پلیٹ فارمس پہ, فیل فری ٹو کنیکٹ ود اس اینڈ وی کین ٹرائی ٹو آنسر ایز مینی ہاں جی, اور چونکہ آپ لوگ ابھی آن لائن ہیں, اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ Q&A سیکشن میں جا کے بالکل رپلائی کر سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے اگر آپ جواب دے دیں تو پلیز ڈو. تو میں ایک بار پھر سب کو شکریہ ادا کروں گا, بڑی اچھی بات کی. فیل فاسٹ, میں کہوں گا فیل فاسٹ, فیل آفن, فیل فارورڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اس غلطی سے سیکھیں اور آگے جائیں. جتنا آپ فیل آفن کر رہے ہیں یو آر مور کلوز ٹو سکسیس. بہت شکریہ ونس اگین راولپنڈی چیمبر اینڈ حمزہ. گڈ لک جی, خدا حافظ. تھینک یو, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. Thank you. شکریہ. Hamza, over to you. Yes, thank you very much, Fasi. Thank you very much to all the panelists. Before we move on to the next session, I would request our group leader, Sohail Altaf Saab, to formally thank this panel. Sir, over to you. Thank you very much. I think بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی جی. بدر خوشنود صاحب, احسان سایہ صاحب, نعمان سکندر مرزا صاحب, اینڈ شعیب احمد صدیقی صاحب. شعیب صاحب, آئی تھنک اس وقت جو ساری صورت حال ہے اس میں آپ کی منسٹری جو ہے وہ اس کا رول بہت بڑھ گیا ہے. Now probably you are on top of all the ministries. وہ کہتے ہیں فائنانس بڑی امپورٹنٹ ہے یا کامرس بڑی امپورٹنٹ ہے, بٹ آئی تھنک your ministry has become the focus of attention now. Because اگر آگے ہم نے بڑھنا ہے تو it is IT that has to lead from the front. میں ابھی یہ جو جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو. وہ موو نہیں ہم کر رہے, ہم ڈائیورسفیکیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے. ہم ایک ہی طرف کہ جی ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو فوکس کیا ہوا ہے. مطلب جو آئی ٹی میں جہاں جتنا پوٹینشیل ہے, we have not been able to fully exploit that also. Success stories ہمارے سامنے بہت ساری ہیں اور it is a pleasure to meet successful people in Pakistan. حالانکہ اگر دیکھیں شعیب صاحب تو پاکستانی جتنے باہر ہیں they are all success stories. کیا وجہ ہے؟ What is the reason? ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارے ہر فیلڈ کے لوگ باہر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ میگنیفائی ہو جاتی ہے. بٹ ان آور کنٹری وی آر ناٹ پرفارمنگ ٹو آر بیسٹ آف ایبلٹیز. آئی تھنک دیٹ از ایک. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں, اپنے پرفارمر جو ہیں, ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب ہمیں 23 مارچ کو اور 14 اگست کو اپنے جو سکسیسفل بزنس مین ہیں ان کو ایکنالج کر کے ان کو ریوارڈ کرنا چاہیے. انہیں کوئی تمغہ بصالت دیں, انہیں آپ ریکگنائز کریں. دس از اکانومی کو ہم ویسے کہتے ہیں کہ اٹ از آن ٹاپ. ملک جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہے اکانومی پہ, بٹ دوز ہو آر ایسوسیٹیڈ ود دس اکانومی ان کو ہم بھول جاتے ہیں. اور اس میں شعیب صاحب اگین اٹ وڈ بی یور کال. آپ نے یہ لیٹر انیشیٹ کرنا ہے. پلیز رائٹ ٹو دا کنسرن کوارٹرز, رائٹ اپ ٹو دا پرائم منسٹر کہ اگر ہم اپنے چھوٹے وہ لوگ جنہوں نے ایک گھر سے کام شروع کیا اور آج وہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے and they are providing job to 1300 people like Mr. Wahaj and there are so many others. تو وہ اگر آپ کام کریں گے تو I tell you
आप हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रिकग्निशन नहीं है. आई एम सॉरी टू से रिकग्निशन नहीं है. रिकग्निशन जो है वो मस्ट है. और ये जैसे वो फनकार को दाद देना जो कहते हैं ना, वो उससे एनकरेज होता है, तो बिजनेसमैन और कैसे एनकरेज होगा? आप किसी लेवल पे हमारी जो है बिजनेसमैन की या एंटरप्रेन्योर की वो रिकग्निशन नहीं है. आज भी हम बच्चों के रिश्ते करने होते हैं तो कहते हैं कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है. तो हमें लाना है कि एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए. छोटा भी बिजनेस कर रहा है तो इज डेफिनेटली वो ग्रो करेगा. बट he has to be honest, he has to be fair, he has to be straight, and he has to honor his commitment. He has to be a good Muslim. तो वो सक्सेस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से गारंटीड है. ऑल दोज हु आर वाचिंग, जो यंगस्टर्स हैं, वो इरादा करें. रावलपिंडी चैम्बर जो है वो हर किस्म की सपोर्ट आपको देगा. एंड वी वांट टू ब्रिंग इन न्यू एंटरप्रेन्योर in this country, और जो हैं उनको encourage करें. Thank you very much. Thank you very much, Sohail Saab, for your words. I'm once again very, very grateful to all the panelists. It was such an honor and delight to listen to you. I hope you all try to implement, if not all, most out of it. We will move to the next session, the session everyone has been waiting for. The last session of this conference, Umair Jallianwala is back with a new virtual background. I think he's with that SpaceX mission somewhere over there. So Umair Jallianwala, over to you. Competition improves things. मैं भी ये लगा था ये उमैर और फसी का competition चल रहा है. Okay, look at all of them. Look at Noman. Wonderful. Thank you, Noman, for those ideas. Shoaib साहब, बहुत खुशी भी आपको देख के. उमैर साहब, good to see you. माशाल्लाह, growing and prospering. Thank you. खुशी इसलिए होती है because you get such good portfolios. You are such a blessing to this country. Wonderful. Waleed Saab is very serious about education, the private sector. Waleed Saab, good to see you as well. Badr, thank you very much once again. The magic moment of e-commerce. नौशेरवाल साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं. लॉस्ट पता नहीं किधर हैं, साथ है नहीं है, तस्वीर लगी हुई है. और चेंबर ऑफ कॉमर्स में एज यूजुअल बहुत एक सीरियस मीटिंग जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं. आई एम अ रिस्क टेकर, दैट्स व्हाट आई एम नोन फॉर. हाय हमजा, गुड टू सी यू. हाय एहसान, गुड टू सी यू. Saya. Wonderful. Thank you, all of you. It's been quite a ride, and I must agree that it was a terrific discussion. बहुत enriching, बहुत enlightening. सारे भाई हैं ये, देखें सारे टेक वाले एक दूसरे को भाई बोलते हैं. This is the new age camaraderie, I must tell you. And I must tell you that it is easy to enter this camaraderie. Because हम सब अब इतना ज़्यादा content देख रहे हैं मुसलसल, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि बातें नहीं होनी चाहिए. मेरा काम बातें बहुत सारे लेवल पे, तो माजरत, लेकिन अच्छी बातें हैं. और बातें ट्रेनिंग के हवाले से है. सो आई एम गोना यूज समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. एक तो आप इमोजीज इस्तेमाल करके जो चैट पे लोग हैं, क्योंकि लास्ट सेशन भी है, थोड़ा सा जरा एक्सप्रेशन में बताएं हाउ आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट. एंड आई एम गोना टेक यू थ्रू अ वंडरफुल आइडिया हियर. कहते हैं कि माइंडसेट चेंज, माइंडसेट चेंज, माइंडसेट चेंज. नुमान इज टॉकिंग अबाउट एक्शन. कुछ तो करो. फसी इज एम्फसाइजिंग ये स्टेप्स है यार, कर लो, लगा लो. दराज वाले बता रहे हैं नहीं है तुम्हारा कुछ फिजिकल नहीं है, कोई बात नहीं, डिजिटल हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, फिर भी एक्शन मिसिंग है. सालों की गुफ्तगू के बाद भी वही बातें हो रही है. मैं एज अ ट्रेनर आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बातें सुन के तंग आ गया हूँ. अगर आप मेरी बातें सुन के तंग है तो मैं भी अपनी बातें सुन के तंग हूँ, लेकिन एक्शन नहीं है. सो क्यों एक्शन नहीं है? अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वो फैक्ट्री है जो यहाँ पे लगी हुई है. यू ऑल एग्री विद दैट? या व्हाट इज हैपनिंग हियर is at the end of the day determining कि आप फैसला क्या कर रहे हैं, आप प्रायोरिटी किस चीज को बना रहे हैं. आप डरे हुए हैं तो भी यहाँ पे डरे हुए हैं, आप छाए हुए हैं, करेज दिखा रहे हैं तो भी यहीं से दिखा रहे हैं. ये जो है ये नई एज की सिंक नहीं है गाइस एंड गर्ल्स. दिस इज एन ओल्ड एज सिंक. नई एज की सिंक है, आपने एक टैप है, ऊपर किया, लेफ्ट राइट, गर्म ठंडा, बीच में जो मिक्स चाहिए आ जाए. ज्यादा कूल हो गए तो आपके पास गेज भी आ सकता है क्या टेम्प है. पुराने एज की सिंक है, गर्म अलग है, ठंडा अलग है. हमारा दिमाग अभी तक ऐसा ही है, और यही हमारी सबसे बड़ी जहाद है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल है
यही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की आपने पाकिस्तान में भी देखा है, बना दिया, छा गया, फिर अपनी राह में खुद ही रुकावट बन गया, बना लेकिन साथ नहीं चल सके, lost the battle there. It is all because of this. Now we all understand कि हमारे ज्यादातर फैसले रैशनल नहीं होते. रैशनल फैसला क्या होता है? जालियावाला तू कितना कमाता है, जालियावाला तू डिजिटल पे कितना कमा सकता है, हिसाब किताब, टाइम की हिसाब किताब, जालियावाला तुझे ये करना, लेकिन जालियावाला तो ऐसे फैसले ही नहीं करता. ना ईशा करती है, ना उवैस करते हैं, ना मरियम करती है, ना बिलाल करते हैं, ना रूबा करते हैं, ना शोएब साहब मेनी टाइम्स करते हैं. अपने आप को किसी प्रोसेस में डालते हैं जब फैसला कर रहे हैं, ताकि इस बायस को एलिमिनेट कर सकें, जो एक ह्यूमन बायस हमारे अंदर है. ये बायस कोई खौफ हो सकता है आपके अंदर, आपने कभी पहले नहीं किया, आप शायद स्कूल में भी कभी आगे नहीं बढ़ सके. आप कुछ लोग तो फाउंडर्स बनने का जज्बा रखते हैं टाइटल का, कुछ लोग नहीं, हमेशा साइड पे चलना चाहते हैं. आपका एक पैटर्न है जिंदगी का, वो आपके माइंड फैक्ट्री है. इस माइंड फैक्ट्री के लिए एक नया स्क्रिप्ट, हीरो बनना चाहते हैं या नहीं, उसी राह पे चलना है जो स्टैंडर्ड रहा है, जिससे बदल कह रहे हैं कि यार ना चलो, या बनना है वो जो कि आज का दौर अलाउ कर रहा है. ट्रांसलेट ना करें अपने काम को स्मॉल बिजनेसेस टेक्नोलॉजी से, ट्रांसफॉर्म हो जाएं टेक्नोलॉजी से. टेक्नोलॉजी अलाउ करती है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो काम वैसे करने की जरूरत नहीं है, टेक उसको कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा सस्ते में, कहीं ज्यादा ईज के साथ, प्रोडक्ट तैयार हो आपके पास, सर्विस तैयार हो. मेरे पास एक सर्विस तैयार है, बोलने की सर्विस. मैं आपको बता नहीं सकता कितनी पार्टी की है मैंने जिंदगी में. आपकी भी कोई ना कोई सर्विस है अगर आप बिजनेस चला रहे हैं. रिकग्नाइज करें कि वो डिजिटली कैसे रोल आउट हो सकती है. अब आपके दिमाग में खौफ है, मेरे दिमाग में भी खौफ है, लेकिन हमने कामयाब लोगों की कहानियां सुनी है. वहाद साहब की कहानी सुनी, बेशुमार और कहानियां, नुमान एक सक्सेस स्टोरी है. मैं उस कहानी को आपके दिमाग में इंस्टॉल करना चाहता हूँ एक नए स्क्रिप्ट के तहत. सो प्लीज बेयर विथ मी, दिस इज गोना टेक अबाउट 10 मिनट्स. आपको भरपूर मैं लाइसेंस दे रहा हूँ कि आपने अपनी जिंदगी की कहानी साथ सोचनी है. इसके ये जो हीरोज जर्नी है, ये मेरी हीरोज जर्नी नहीं है, ये हम सब की जर्नी है, और हम सब इस जर्नी को भरपूर अंदाज में रिकग्नाइज करते हैं. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से भी करते हैं, हंगर गेम से भी करते हैं, रामायण से भी करते हैं भारत के अंदर, और कैप्टन अमेरिका से भी करते हैं, कमांडर सेफगार्ड से भी करते हैं, और देवदास से भी करते हैं. जिसको हीरो मानते, खान से भी कर सकते हैं, शरीफ से भी कर सकते हैं, जो आपका हीरो, जो आपका लीडर. ज्यादातर कहानियां इसी पैटर्न पे गिरती हैं. उस पैटर्न पे क्विकली आते हैं, और उससे पहले ये जान लेते हैं, अगर आप स्क्रीन मेरे साथ देख सकते हैं, कैन यू ऑल सी इफ यू कैन नॉट, एनीबॉडी बिलीव्स, यस, ओके, वंडरफुल. जो मेरी सोच है, जो मेरा बिलीफ है, अब वो जालियावाला जो भी कह रहा है, आपके दिमाग में ऑलरेडी बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, बचपन से डले हुए, क्या सही है क्या नहीं है. आपके दिमाग में एक सोच चल रही है, आप अच्छे हैं, आप नहीं है. सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक. जो भी वो बिलीफ और थॉट है, दैट्स लाइक द सॉफ्टवेयर यू हैव. नाउ दिस इज अ वेरी गुड हार्डवेयर. या अगर इस पे नोकिया 3310 का सॉफ्टवेयर हो आईफोन के ऊपर, और जुगाड़ करके ड्राइवर लगा के चला भी दें, तो क्या फायदा, क्या कर सकते हैं. इस बिलीफ थॉट पैटर्न से, ये आपका सॉफ्टवेयर है, आपका हार्डवेयर बहुत शानदार है, अल्लाह ने आपको बहुत शर्फ दिया है. सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो माशरे ने बनाया है, स्कूल ने बनाया है, आपकी अपनी थिंकिंग ने, आपकी नाकामियों कामयाबियों ने. अब उससे आपकी मुसलसल फीलिंग्स बनती रहती हैं. यू फील गुड, यू फील बैड, यू फील मोटिवेटेड, यू फील डीमोटिवेटेड. दैट इज गाइडिंग योर एक्शन एट ऑल टाइम्स, एंड दैट इज लीडिंग टू द रिजल्ट्स. जो अमल है उसी का नतीजा है. हरकत में बरकत है, सब ये कह रहे हैं पहला कदम. मेरी उस्ताद सिखाती थी शीरीन कि तुम जब पहला कदम लेते हो तो वो मुश्किल है, और उसके बाद अल्लाह रास्ते बनाता चला जाता है. मुमताज मुफ्ती को जब मैंने पढ़ा बहुत यंग एज में, तो वो कहते थे जब कोई काम नेक नियति से करते हो तो अल्लाह तुम्हारे हाथ बन जाता है, अल्लाह तुम्हारे पैर बन जाता है, अल्लाह तुम्हारी जुबान बन जाता है, जिससे तुम वो काम कर रहे हो, जिससे तुम वो बात कह रहे हो, जिससे तुम वो जगह के ऊपर जा रहे हो. सो बहुत पावरफुल है. और रिलीजियस एक्सपीरियंस बाय द वे बिलीव्स और थॉट्स में अभी तक रिसर्च हमें बताती है कि बहुत वाइड इम्प्लीकेशन रखता है आपके दिमाग पे. यानी मुश्किल वक्त में आपको उठा सकता है. बदर में, या बदर छोड़े करबला में, एक सुसाइड मिशन आपको, that's the power of it. So use that to your advantage. So one line that has inspired me a lot during this time, and I've installed that as a belief and thought, inna mal usri yusra, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है. 2 मरतबा ये आयत आती है, इनकंसेक्यूटिवली आती है. सो अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है, मैनेज करना है. ये मिक्स पैटर्न है.
क्योंकि ये ओल्ड एज सिंक है, इससे फीलिंग्स बन रही हैं, इससे आपके एक्शंस हैं, आप कर रहे हैं, पहला कदम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, आप मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इनोवेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारी दुनिया सामने होगी, सारी अपॉर्चुनिटी सामने होगी, बट इफ यू कांट मैनेज दिस, you can't manage anything. Now, how do we manage this? Let's install a software. We're going to call this software the hero's journey. All right. The hero's journey. Can you see that, Rajiv? Yeah. Okay, wonderful. Hero's journey जो है, आप समझे कि आप हीरो है, आप अपनी कहानी के हीरो है या नहीं, आप रोजाना अपनी कहानी लिख रहे हैं, आप जो अमल कर रहे हैं वो कहानी सुनाई जाएगी, आप खुद सुनाएंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, उनके बच्चों को सुनाएंगे, और आप चाहेंगे कि वो कहानी अच्छी हो। वो कहानी का इख्तिताम वो कब्र है। आपकी स्क्रीन पे अभी भी वही नजर आ रहा है जो पहले था, गैलेक्सी वाला नीचे। ओके, आई विल ब्रिंग इट अगेन। सो आप हीरो हैं या नहीं, जरा यस कह के मुझे फील करा दें कि हम मौजूद है, साथ हैं, और नहीं है तो बनना जरूर चाहते हैं कभी ना कभी, बल्कि रोजाना आप आईने में देख के कहते हैं ये बाल सही लग रहा है, लेकिन माठे लग रहे होते हैं, लेकिन आप हीरोगिरी निकालते हैं। आप जरूर हर मामले को डीब्रीफ करते हुए कहते हैं देख सब नहीं है क्या, मैं नहीं, आप हीरो बनना चाहते हैं। Everybody wants that. Everybody has that. So now what is that hero's journey? What does it look like? इसको बड़ा आसान कर देते हैं, जोसेफ कैम्बल ने हमारे लिए आसान कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के कल्चर्स पे रिसर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने कहा कि क्या है ये हीरो की जर्नी, चाहे वो भारत की रामायण हो, चाहे वो मुसलमानों की बड़ी बड़ी कहानियां हो, चाहे वो ईसाइयत की बड़ी बड़ी टेल्स हो, चाहे वो बड़े बादशाहों की कहानियां हो, क्या है वो हीरो's journey? And interestingly, the hero's journey looks like more or less the same. इसकी इब्तिदा कैसे है? इसकी इब्तिदा है जब हीरो को कोई कॉल टू एडवेंचर आता है, यानी उसको एक नॉर्मल दुनिया से कुछ इख्तलाफ अपने अंदर फील होता है, फीलिंग आती है कि यार मुझे उस राह पे चलना चाहिए, यार ये जो इस वक्त हुआ है ये सही नहीं है, यार आज की टेक्नोलॉजी ये मुमकिन बना सकती है। कॉल टू एडवेंचर हर हीरो की कहानी में इब्तिदा है। खुद से आ जाए, आपने अच्छा ख्याल पड़ा, किसी की बात सुनी, सेशन में गए, जहां से आ जाए, आमद आ जाए, शावर लेते हुए आ जाए, ना आए, कोरोना आपके दिमाग में ले आए, जिस बात को भी मान लें, कॉल टू एडवेंचर्स आते हैं, मुसलसल आते हैं। देयर इज समथिंग जिसपे आप कहते हैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। So there is a call to adventure. That's the first step. ये तमाम कहानियों के अंदर आपको हेरल्ड की सूरत में नजर आएगा, या एक नॉन पर्सन की सूरत में नजर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ है जो कि उजागर करता है आपके अंदर वो सफर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट साइड किक का भी, यानी हीरो के साथ कोई चलने वाला, जिसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता उस सफर से, वो वैसा ही रहता है इन मेनी केसेस, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आप जान सकते हैं, यू हैव को फाउंडर्स मेनी एट टाइम्स। दोस्तों के अंदर एक आगे चल रहा है तो एक साइड पे, आजकल टिकटॉकर्स में भी जरा ज्यादा वीडियो देखे तो नजर आता है कोई एक सपोर्टर जरूर है हर किसी। सो देयर इज दैट the call to adventure. Now you might refuse the call. कोरोना आया, जालियावाला कहे, लर्निंग डूब गई, खत्म हो गई बॉस, कभी ऑडिटोरियम नहीं सजेगा, कभी सेशन, I can refuse the call. But we are all agreeing that we have to accept the call. So let's move on. Once you move on, you will find some allies. Every story will tell you कि एक कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई सपोर्ट कैरेक्टर जरूर है। मेंटर, कोई एक बाबा नजर आएगा जो एक ताकत देगा, जो एक राज बताएगा, क्योंकि हीरो ने एक सफर पे जाना है। ये कॉल टू एडवेंचर जो आपके अंदर अभी जागी है, अभी आपने ऑर्डिनरी दुनिया से निकल जाना है, अब आप एक सफर पे जा रहे हैं, और उसके लिए ये एडवाइस बहुत यूजफुल होगी, ये भी आपको बहुत मूवीज की याद दिलाएगी। हर हीरो के साथ कोई ना कोई बाबा, और बाबा खास एक शक्ति देता है, या हीरो उसके पास जाता है मशवरा लेने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन, वी हैव लिटिल टाइम, and before the phone rings again, you can do the referencing, Harry Potter में देख लें, Hunger Games में देख लें, you will see that the hero enters a different world. अब एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड से एक स्पेशल वर्ल्ड में आ गए। क्योंकि जालियावाला की ट्रिगर थी कि यार मैं ये करूं, जब मैंने वो कहा तो मैं ब्रेक कर गया फैमिली से, अब मैं ब्रेक कर गया दोस्तों से, अब मैं ब्रेक कर गया माहौल से, अब मैं एक अलग दुनिया में हूँ, और उस अलग दुनिया के ट्रायल्स जरूर है। क्यों है वो ट्रायल्स? क्योंकि हीरो का गेम अप करना है। अगर आप बहुत फेथ वाले हैं तो मान लें आपके दर्जात बुलंद होने, हर मुश्किल से आपका स्किल सेट बढ़ाना है। सो मान लें और सीखने वाले बन जाए, ना बनाएं दिमाग को एक्सपर्ट, ना लगाएं अपने ऊपर ठप्पे, बन जाए वो जो कि हर फेलियर के साथ सीख रहा है, ताकि उसको किसी भी दिन ये फीलिंग ना आए कि है मैं कैसे नहीं, शेम ना आए।
اور آپ willingly dive in کر جائیں, آپ بہت آسانی سے بہت ایکشنیبل بن جائیں گے اگر آپ ٹیسٹ اور ٹرائل کو اپنے لیے گیم اپ مان لیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ بچپن میں میں اور میرا بھائی کچھ گیمز کھیلتے تھے, اور گیمز اینڈ کرانے کا, چاہے وہ کانٹرا تھا, چاہے وہ سنو براس تھا, ڈفرینٹ طرح کے گیم, اور ہر گیم میں مانسٹرز ہوتے تھے, اور مانسٹر نہیں تو گیم کیا, اور مانسٹر بڑے سے بڑا ہوتا ہے, اور مانسٹر جب آئے تو بھاگو نہیں, ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کو فیس کرو. یہ جو کورونا میں جتنے مانسٹرز ہیں, آپ بلیسنگ فیل کریں گے اس کے بعد کہ آپ کو موقع ملا کہ آپ نے وہ چیزیں فیس کر لی, آپ اس فیئر سے باہر نکل آئے. اب میری ٹیم, میں نے 2015 میں ایک کٹ خریدی جو کہ آج کی مالیت میں کوئی 5-6 لاکھ کی ہوگی, اور میں ایک بہت چھوٹے ادارے کا لیڈ تھا, اور بہت لوگوں نے کہا کہ تو فالتو میں سوچتا ہے, اور اس میں لائٹیں تھیں, اسٹوڈیو لائٹس اور کیمرے, اور ہم ڈیجیٹل کام کر رہے تھے اس دور میں. And unfortunately we could not finish the projects, but I wonder had we done that, we would have been at such an advantage. Should we not do it now? Should Umair feel کہ that ship has sailed, اور اب تو وہ موقع ہی نہیں رہا؟ نہیں یار, کون بتاتا ہے کل زندگی ختم ہو جائے. Who knows, انسان کی بڑی بڑی پلاننگ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے لمحے کا. تو جب پتہ نہیں ہے تو وہ لمحہ اس کے اختیار میں کیوں ہے؟ تاکہ وہ فیصلہ کر سکے, اور وہ فیصلہ بلند ہے. ابا کے کہنے سے وہ فیصلہ بلند ہے, ہر کسی اور کے کہنے سے وہ فیصلہ الائنڈ ہونا ہے رب کی رضا سے, اور رب کی رضا تو بہت ایکسپینسو ہے. اس میں شمائل بھی ہے, اس میں سجاد بھی ہے, اس میں حمزہ بھی ہے. سو ٹیک آن دا چیلنج. ہر نبی کی کہانی میں چیلنجز ہیں, اور انہی چیلنجز سے ان کا مقام بنا, وہ ڈیل کر پائے ان چیلنجز کو, اور پھر انسپائر کر پائے اپنے لوگوں کو. اللہ اپنی آیتوں میں کہتا ہے کہ اور ہم نے تم میں سے منتخب کیے, لیکن ان کو تیار بھی کیا, پھر ان کو آرفن بنایا, ان کو ٹریڈ میں ڈالا, ان کو مسافت میں ڈالا, ان کو ٹرائلز آف اون فیملی, اون ٹرائب میں ڈالا, واٹ ناٹ. بٹ دیٹس واٹ برنگز آؤٹ دا ہیرو. سو become the hero. And when you're becoming the hero, and yes, you will find your princess as well on the way. I must tell you that you will find a lot of rewards, you will find a lot of love. All great businesses are not just optimized number-based businesses. They're based on great stories. They're based on great visions. اور ایک اچھا بزنس بھی ایک کال ٹو ایڈونچر ہوتا ہے کہ یار اسٹیو نے, ایپل نے چیلنج کیا, آج تک کہانیاں سناتے ہیں, کتنے منجوں پہ کہانیاں سناتے ہیں. ایدی صاحب نے کال کو رسپونڈ کیا کہ میری ماں دن تک کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, and what did he become? So there are challenges around you as well. Right now your business is facing that. You are facing that as an individual. Accept the challenge, go on. Do look up the monomyth, Joseph Campbell. TED8 کی بھی ایک بہت خوبصورت ویڈیو ہے اسی پہ, and you will find a whole lot. This is the simple diagram that will be a good summary. کہ اچھی خاصی دنیا تھی, اوپر دیکھیں, یس اچھی خاصی دنیا تھی بالکل ٹاپ پہ, اور ایک کال ٹو ایڈونچر آئی, یعنی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں معذرت کے ساتھ کیڑا, عام زبان میں کالنگ, عام زبان میں سم تھنگ, کال ٹو ایڈونچر. کہیں سے ہیلپ ملی, ایک بابا مل گئے, ایک استاد مل گئے, ایک ادارہ مل گیا, ایک بدر مل گیا, وٹ ایور اٹ از, whoever is your helper, find that. اب جب آپ اس سے اگلے لیول پہ جائیں گے تو اب آپ اس دنیا سے کٹ گئے ہیں, آرڈنری دنیا سے. اب آپ ہیرو کی جرنی پہ, اور ہیرو کی جرنی میں ٹرائلز ہیں. یہ وہ ٹرائلز ہیں جو خان صاحب 23 سال بعد بھی بتائیں گے. یہ وہ ٹرائلز ہیں جو ہر کامیاب انسان اپنی کہانی میں بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہوا, اور اس سے اس نے اپنا گیم بلند کیا ہوتا ہے. کانٹرا میں اگلے لیول پہ گیا ہوتا ہے, پب جی میں اگلے راؤنڈ پہ, whatever your gaming quests are. And through that the hero then comes back. Now look at that term elixir. Now it's wonderful کہ میں ساری چھلانگ لگا کے لڑائیاں کر کے واپس اسی دنیا میں آ جاتا ہوں. دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ختم ہو جاتی ہے, اور واپس وہی ایک شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی. لیکن ایلیگزر سے مراد کیا ہے؟ یہ جو بدر بات کر رہے ہیں کہ فیل کرو, فسی کہہ رہے ہیں فیل فارورڈ, کہ جب وہ فیل فارورڈ ہو جاتا ہے, جب وہ ٹرائل سے آپ نکل جاتے ہیں, اور جب ہیرو مووی کے آخر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور بن گیا ہوتا ہے. وہ شخص ہی نہیں ہوتا جو ٹرائل سے پہلے ہوتا ہے. And that is wonderful, that you are happening to your own life every moment. Take charge of this, guys. اپنی ہیرو کی کہانی بنا دو, اپنے ٹرائلز کو دیکھ لو, اپنی ہیلپ سیکھ کر لو, اور جان لو کہ جب تم اس ایڈونچر پہ نکلے ہو, تمہاری خواہش تھی وہ ایڈونچر, میری خواہش تھی ٹریننگ ایڈونچر. میں تو آج تک نکلا ہوا, اپنے انداز میں نکلا ہوا.
उसमें ट्रायल्स हैं, challenges हैं, revenues हमारे भी lost है, हम per day पे काम करने वाले लोग अब digital content की दुनिया में है, global competition में है, but does that mean my God doesn't have a plan for me? He probably has a plan because I have a wife and I will have a family and I have a lot of people associated with me. There is definitely a plan. Don't think too big in your own head कि तुम फिरौन ना बनो. अपने आप को एक बड़ी स्कीम का हिस्सा समझो. तुम्हारी दुकान दराज की एक दुकान होगी. दराज ई कॉमर्स का एक मार्केट प्लेस होगा. बनो लेकिन अच्छे बनो, अच्छे बनो. द बनने में हम गिराने चलते हैं, अना में आ जाते हैं और अपने बनाई हुई चीजें तोड़ देते हैं. एक लाइन है जो कि हमारे साथी ट्रेनर सुनाते थे, उनका जल्दी, हम सब कहते हैं जल्दी इंतकाल हो गया. नदीम चौहान उनका नाम. बहुत सारों को उन्होंने जगाया और हमारे लिए शायद वो हेल्पर रहे जो कि इस जर्नी में चाहिए होता है हीरोज को कि तैयार करना. मैं उस वक्त फोन कॉल्स करता था तो मुझसे फोन कॉल्स नहीं होती थी. लिखने में बहुत अच्छा था, बोलने में मेरे लिए बड़ा चैलेंज था अंग्रेजी. सो नदीम ने मुझे सिखाया कि तू 20 कॉलें करेगा तो 19 पे जलील होगा, एक पे तुझे हाँ मिलेगा. फिर तू अगली मर्तबा जब 20 करेगा तो 18 पे जलील होगा, 2 पे तुझे हाँ मिलेगा. फिर तू 17 पे, फिर तू 16 पे, फिर एक दिन आएगा. और मैंने ऐसा दिन देखा 13 साल की मुशक्कत के बाद, बहुत लेबर के बाद और मुख्तलिफ हर तरह का काम करने के बाद स्कूल ऑफ लीडरशिप टॉक. एंड आई फील सो ब्लेस्ड that I got an opportunity to do all of that. I felt that एक वक्त ऐसा आया कि 2 कॉलों पे 1 पे रिजल्ट आ जाता था. And it was the same, and it was not just me, there were so many other young people around me and we all could do it together. Right now Hammam में हम सारे ऐसे ही हैं, तो अच्छा नाचे. At the end of the day, it doesn't matter how well you dance. What matters is whether you were on the floor or not. And I refuse to not be on any floor that nature, that circumstances, that crisis the world offers to me. I'm in love with it and I will make the most of it. And I encourage all of you to do the same. Be the hero. Do look up The Mono Myth by Joseph Campbell. I hope it will help. नदीम सिखाता था अपने खुदा से ये मत कहो कि तूफान कितना बड़ा है, तूफान से ये कहो कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है. कोरोना को देख के ना घबराएं, एहतियात करें, लेकिन जो चेंज हो रहा है उस तरफ तो बहुत सारी अलामतें हैं. हम कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा वक्त कैसे आएगा. हम नहीं देखते कि कहाँ कहाँ से हम आए हैं और क्या क्या हम सहते हुए आए. मेरे पीछे इस वक्त एक कायनात है. While the earth is busy talking about corona and dealing with corona, I don't know if you can see my screen, a different galaxy now, but this is a place called the Sagittarius, about thousands of light years away from the Earth, and I want you to look up what it has. You will be fascinated by the billions of reservoirs that are all over this universe. कोई डायमंड की है, कोई किस रिसोर्स की है, कोई क्या गैस लिए हुए, कोई क्या समाये हुए है. इकबाल ने कहा था जहाँ और भी है, छोटे सी जहाँ में तब्दीली पे हिले ना. एक पेल ब्लू स्पॉट, एक पुरानी तस्वीर है अर्थ की, जो कि कार्ल सेगन ने जिस पे कमेंट किया था, इतनी दूर से देखो तो इतनी बड़ी दुनिया एक नुक्ते की मानंद लगती है. इंसान ने वो टेलीस्कोप बनाया जिससे ये जाना. इंसान की प्रोग्रेस, उसकी इमेजिनेशन, उसकी वसअत, उसकी रिसोर्सेज अनफाइनाइट है अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट, अगर वो अपने आप से सही जंग लड़ सके. बाहर की जंग इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप वाली जंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई विश यू ऑल द बेस्ट, all the small businesses, all the entrepreneurs. Do great. And for you to do great, nobody else needs to do poor. I want you to know it. Thank you. We have a fascinating story, and that's what I'm going to be moderating with somebody who doesn't need moderation. He's a wonderful speaker. Wahad Siraj naam hai, hum sab jante hain. CEO, co-founder hai Neatel ke, which installed Pakistan's first fiber to the home network in Islamabad. Rawalpindi, Faisalabad and Peshawar to provide broadband, HDTV and phone services to businesses and home users. Many of us have been users, consumers, and it's a wonderful service, very, very reliable. Earlier, Wahad Saab has founded Micronet Broadband. There was again the first to launch broadband DSL services in Pakistan.
بہت وسیع ایکسپیرینس ہے انٹرنیٹ کا, ٹیلی کام کا, اور حکومت کے ساتھ بھی کام کرتے رہے پالیسی لیول پہ. بہت مزیدار اسپیکر ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اپنی کہانی سے انسپائر کریں گے. پاکستان میں اس طرح کا بزنس ممکن بنانا اس لیول پہ از ناٹ ایزی, اینڈ ہز اسٹوری کیریز اے لاٹ آف انسپریشن فار اس. سو جوائن ان. ہم وہاد صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, جیسے بھی آپ ورچولی کر سکیں. میں تو داد میں کروں گا. تھینک یو وہاد صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Umair, and pleasure and honor آپ سب لوگوں کے ساتھ. بڑی خوشی ہو رہی ہے آج اس ورچوئل سیشن میں. Yes, a lot has become possible, and thank you to providers like yourselves جنہوں نے کنیکٹیوٹی انشور کی اس ٹائم میں بھی. اسپائر 2020 پہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کی کہانی بہت حسین ہے, آپ مختلف فورمس میں سناتے رہیں. آج ہمیں ذرا اس کو کووڈ انداز میں, پہلے ہم آپ کو فلور دیں گے کہ آپ سنائیں اور پھر اپنے کچھ سوالات. I will also join with my questions, اور میں درخواست کروں گا باقی سب سے کہ پلیز اپنے سوالات as we listen to the story please pitch in. Let's go Wahad sahab, we'll give you a few minutes at the start. آج کل اور پچھلے کچھ عرصے میں ایک جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اور ینگسٹرز کیا بلکہ سارے ہی جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ ایک مایوسی, ڈپریشن اور جو انسرٹینٹی اور ایک فیئر اور ایک خوف کا شکار. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے جنگ لڑنی ہے. اب جب وہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو جنگ تو کسی دشمن کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی مرئی یعنی ایسی طاقت جو نظر آتی ہو. اب ایک وہ جو طاقت جو آپ کو نظر ہی نہیں آتی, آپ اس کے ساتھ کیا جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور یہ تو ایک قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک امتحان ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں ہمیں جنگ اور جیتنے کی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کیئر اور سرو کی بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی کیئر کیسے کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی کیئر کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی کمیونٹی کی کیسے کیئر کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اپنی کمیونٹی اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو سرو کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ سے لے کر نیچے تک, ینگسٹر, مڈل ایج, چھوٹے, خواتین, سب بھول جائیں یار کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اس انسانیت کو فلورش ہونے کے لیے, آگے چلنے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر امتحان آتے ہیں, پوزیشن آتی ہیں, لیکن ہمیں اس کو سرونگ اور سروس میں بدلنا چاہیے کہ ہم کیسے ان حالات میں, مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, چھوٹے سے کام, بڑے سے بڑا کام. اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کافی نیگیٹو چیزوں میں ہم نے بڑے نام پیدا کیے ہیں, لیکن ہم نے مشکل وقت میں, مصیبتوں میں اور آفات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی ہم نے بہت نام پیدا کیے. تو ہمیں اس چیز کو کیش کرانا چاہیے. آپس کی جو نفرتیں ہیں اور عداوتیں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں مٹانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو پھر ساری قوم کو اکٹھے ہو کر اس مصیبت میں آگے چلنا پڑتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کی تلاش ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے جگر مراد آبادی کا یا شاید حفیظ جلندری کا شعر ہے کہ اپنوں سے بھی نفرت رکھتے ہیں ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں. سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ایوری باڈی ہیٹس ایوری باڈی. اپنوں سے بھی نفرت رکھتے ہیں ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں, غیروں کے بھی کام آ جاتے ہیں ایسے بھی کچھ انسان ہوتے ہیں. غیروں کے بھی کام آ جاتے ہیں ایسے بھی کچھ انسان ہوتے ہیں. وہ عشقی وسعت کیا جانے, محدود ہے جن کی فکر و نظر. وہ درد کی عظمت کیا سمجھیں, بے درد جو انسان ہوتے ہیں. یہ فیصلہ اپنے دل سے کر, یہ فیصلہ اپنے دل سے کر, ہونا ہے تجھے کس صف میں شریک. ہم درد بھی انسان ہوتے ہیں, بے درد بھی انسان ملتے ہیں. تو انٹرپرینیورز اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ ہمدرد انسان ہیں, وہ بے درد نہیں ہیں.
وہ غیروں کے بھی کام آتے ہیں, اپنوں سے نفرت نہیں رکھتے بلکہ غیروں کے بھی کام آتے ہیں, یعنی دشمنوں کے بھی کام آتے ہیں, اپنوں کے بھی کام آتے ہیں. یہی جذبہ ہے جو اگر ہم میں ہو, اور پھر اس جذبے کے ساتھ اگر ہم میں قابلیت ہو, ہم اس موٹیویشن, اس پیشن, اس اسپرٹ کو اپنی قابلیت کے ساتھ, اپنے ہنر کے ساتھ, اور اگر اپنی آنیسٹی کے ساتھ, جس کو میں دیانتداری کہتا ہوں اور میں اس کا ایک بہت بڑا فرم بلیور ہوں اور پریچر ہوں, اس کے ساتھ ملا لیں تو قسم سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے وہ ڈیفیکلٹیز اپرچونٹی بنتی ہیں, وہ اسی وقت بنتی ہیں جب آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی تھاٹ کلیئر ہے, آپ کے دل میں دوسروں کو سرو کرنے کا جذبہ ہے. تو اس لیے جب ہمارے پاس ینگسٹر آتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کے پاس جاب کرنی ہے, تو میں کہتا ہوں یار تم پیسے کمانا چاہتے ہو, ضرور, میں سمجھتا ہوں انسان کو اچھے پیسے کمانے کے لیے ضرور اسٹرائیو کرنا چاہیے, لیکن یار تمہاری موٹیویشن کیا ہے جاب کرنے کے لیے؟ تم کسٹمر کو سرو کرنا چاہتے ہو, تم نے کسی کو آؤٹ آف دا جاب بغیر کسی فائدے کے کسی کی کوئی خدمت کی ہے؟ کبھی راستے پر جاتے ہوئے کسی بزرگ کو یا کسی مریض کو سڑک پار کرائی ہے؟ کبھی سڑک پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو تم نے کسی ظالم کا ہاتھ پکڑا ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ کام نہ کرو؟ اور اگر تم میں یہ جذبہ ہے مائی ڈیئر, تو پھر تم آؤ, تم کسٹمر کو سرو کرو, تم بزنس بناؤ, تم امپائر بناؤ, تم کچھ بھی بناؤ, تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے راستے جو ہیں وہ آسان کرتے چلے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, وہ لوگ, اور یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں ہم ان کے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. تم اگر قدم بڑھانا تمہارا ڈیوٹی ہے, راستے آسان کرنا اللہ تعالیٰ کا ہے. سرمایہ بھی آئے گا, تمہارے پاس اپرچونٹی بھی آئیں گی, لیکن تم قدم اٹھاؤ, اپنے آپ کو منواؤ کہ ہاں میں ٹرسٹ وردی ہوں, میرے پر میرا والد بھی انویسٹ کر سکتا ہے اور میرے پر کوئی سرمایہ دار بھی انویسٹ کر سکتا ہے. تو اگر میرے میں قابلیت ہے, میرے میں ٹرسٹ ہے, تو پھر میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. تو اسی بیس کے اوپر آج سے ہم نے 20 سال پہلے چھوٹی سی ایک کمپنی تقریباً 2 لاکھ سرمایہ سے ایک چھوٹی سی کمپیوٹر شاپ سے سٹارٹ کی, اور الحمدللہ آج یہ 1300 1350 ہماری ٹیم ممبر ہیں. پاکستان کے 4 شہروں میں ہمارا نیٹ ورک ہے, 2 اور شہروں میں ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ سارا محنت, قابلیت, رزق حلال, اسٹریٹجی, تھنکنگ, پڑھنا, اپنے آپ کو امپروو کرنا, اپنے آپ کو لرن کرنا, اور پھر سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ اگر سارے کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بند دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. واہ واہ, کیا خوبصورت آپ نے کلام کیا وحد صاحب. یو آر اے ونڈرفل اسپیکر along side being a wonderful entrepreneur. ایک دکان سے لے کے آپ 1300 households, multiple cities now, mashallah. Amazing story of Neatel and truly needed. You have filled in a very important gap. اور اسی پہ ایک بڑا important سوال بھی ہے کہ despite of internet not being new and these technologies being very old, how do we ensure better connectivity in far-flung areas? Ali Kamal pooch rahe hain. Taking the example from education in Quetta, even the connectivity is very poor. Few areas 4G cannot go because of security issues. There is a chance that we'll have more digital leverage and hence inequality. In a nutshell, we'll have problems to achieve the sustainable development goals. بہت ساری باتیں علی کمال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے فار فلنگ ایریاز میں اور ایون سٹیز لائک کوئٹہ میں کنیکٹیوٹی بہتر بنائیں. پاکستان میں کنیکٹیوٹی اور جیسے باقی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, اسی طرح جو انفارمیشن کی ہائی ویز ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو پرائیویٹ سیکٹر بھی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک بڑا رول ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جتنے بھی ٹیلی کام آپریٹر جیسے ہم ہیں اور سارے موبائل آپریٹرز ہیں, انہوں نے سب نے مل کر ایک یونیورسل سروس فنڈ بنایا ہوا ہے, جس فنڈ کو گورنمنٹ مینج کرتی ہے, اور سارے ٹیلی کام آپریٹرز اپنے ریونیو کا کچھ حصہ ہر سال اس فنڈ میں ڈالتے ہیں, اور اس میں کئی اربوں روپے وہاں پر ہے. اب یہ گورنمنٹ کی اور یونیورسل سروس فنڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فنڈ سے دور دراز کے علاقے میں براڈ بینڈ 3G 4G 5G اور وہ سروسز
वहां पर इन्वेस्टमेंट करके प्रोवाइड करे। तो लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ शायद जो इमरजेंसी हालात हैं उन्हीं में शायद थोड़ा ज्यादा काम करती है, और नॉर्मल हालात में वो बिल्कुल चिल कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कम्युनिटी का एक प्रेशर जो है, अवाम का एक प्रेशर उन पे बिल्ड करना चाहिए कि यार तुम्हारे पास ये पैसा पड़ा हुआ है, तुम इस पैसे को क्यों लोगों की बेहतरी के लिए, इम्प्रूव कनेक्टिविटी के लिए, इम्प्रूव ब्रॉडबैंड के लिए क्यों तुम लोरालाई में और ग्वादर में और रिमोट एरियाज में, बल्कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के इवन जो बड़े शहर हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर फाइबर आज भी अवेलेबल नहीं है। और मैं समझता हूं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। वंडरफुल, थैंक यू आज साहब फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। आप अपने सवाल Q&A में भी पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं, दोनों ओपन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। आई कैन अश्योर यू कि हमारी तरफ से आवाज़, आई कैन हियर आज साहब फाइन, सी हिम फाइन, सो प्लीज़ आप रिकनेक्ट कर लें। और थोड़ा सा Q&A जो है आप Q&A में डायरेक्टली भी पुट इन कर सकते हैं अपना सवाल। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग इन क्वेश्चंस अलोंग साइड। आपने अपने गुफ्तगू के अंदर फेथ भी शामिल किया कि कैसे नेक नियत होना, अच्छा होना, और आपने बहुत उस पर एम्फसाइज किया। मैंने आपको पहले भी ये करते हुए देखा है। क्या ये मिसिंग लगता है आपको उनके अंदर? Do you think we lack that professional ethics जिसे कहते हैं, personal integrity होना, जो कमिट किया है उसको डिलीवर करना, चाहे वो बेसिक ही सर्विस प्रोडक्ट क्यों ना हो? एग्जैक्टली मैं समझता हूँ हमारे जो कोर मसले हैं उसमें हमारे दो ही मसले हैं। मैं बंदों की बात कर रहा हूँ, जो कि अवाम की बात कर रहा हूँ। एक हम में किरदार, जिसको हम पावर ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, वो हम में लैक करती है। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे तो हमारे साथ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब मेरे में बात आती है तो मैं कहता हूँ यार मेरे लिए कोई रूल छूल, कोई मेरे लिए कानून कायदा नहीं होना चाहिए, हर चीज बुलडोज हो जानी चाहिए। क्यों? इसमें मेरा जाती इंटरेस्ट। तो फिर हम सारे कानून कायदे और जो किरदार है उसको भूल जाते हैं। तो ये एक फंडामेंटल चीज है जिस मुआशरे में उसके इनफरादी लोगों का कुव्वत किरदार नहीं होगी, जब तक वो सच्चे नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, हार्ड वर्कर नहीं होंगे, लोगों के साथ खुश इखलाक नहीं होंगे, लोगों के साथ हमदर्द नहीं होंगे, इंसाफ पसंद नहीं होंगे, वो मुआशरा कभी भी, याद रखियो मेहर, वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और इसीलिए इकबाल ने इस किरदार के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि लोग मस्ती किरदार, उन्होंने कहा कि लोग बड़ी बड़ी मस्ती की बात करते हैं। उन्होंने कहा सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दा वो अफसुर्दा वो बेज़ौक़, अफकार में सरमस्त न ख्वाबीदा न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार। हमारी मस्ती किरदार मिसिंग है। इस मस्ती किरदार को जिंदा करने की जरूरत है, ईमान की ताकत से, किरदार की ताकत से, इखलाक की ताकत से, हमदर्दी की ताकत से, मोहब्बत की ताकत से, प्यार की ताकत से, अखुवत की ताकत से। यही वो सबक है जो हमारे बुजुर्गों ने और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने और हमारे लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में से। नंबर वन, टाइमलेस प्रिंसिपल, वंडरफुल। सेकंड थिंग, हमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यानी मेरे में यार कोई काबिलियत तो होनी चाहिए ना कि मुझे क्या काम आता है। अब हमारे पास यंगस्टर आते हैं और अक्सर फोन भी आते हैं, सिफारिशें आती हैं, सर ये बड़ा बच्चा जो है ना, ये बड़ा अच्छा, ये मेरा बड़ा जानने वाला है, बड़ी गरीब फैमिली से, इसको नौकरी दे दो। सर ये 4 बहनों का एक भाई है, इसे नौकरी दे दो। सर ये यतीम है, इसे नौकरी दे दो। विद ऑल ड्यू सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, मैं समझता हूँ कि यार हमें ये कहना चाहिए कि जनाब ये मेरा भांजा या भतीजा या ये एक बंदा जो है, 4 बहनों का एक भाई है, लेकिन यार ये बड़ा मेहनती आदमी, या इसको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, या इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, या ये प्रोग्रामिंग बड़ी बेस्ट कर लेता है, या ये ग्राफिक आर्ट्स बड़े अच्छे बना लेता है, या ये अंग्रेजी बड़ी अच्छी लिख लेता है, या ये इतना मेहनती आदमी है कि दिन रात नहीं देखता। इसकी यार कोई तो काबिलियत बताओ कि इस काबिलियत की बेस पे कोई बंदा उसे नौकरी दे।
یعنی میرے میں جب تک قابلیت نہیں ہوگی مجھے دنیا اٹھا کے باہر پھینک دے گی. اسی وجہ سے دیکھیے ہم سفر کر رہے ہیں, ہمارے جہاز کریش ہوتے ہیں, ہماری اسٹیل ملیں بند ہیں, ہماری اس لیے کہ ہم میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے, ہم میں وہ ابیلٹی نہیں ہے, اور ہم اس ابیلٹی کو بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار ہم نے کہاں جانا ہے. تو اس لیے میں ینگسٹر سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھو دنیا جو ہے ہر بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کو بھی. ایوری باڈی نیڈز منی, اٹ از اے فیکٹ, اٹ از اے ہارڈ فیکٹ. بٹ یو نو میری ضرورت میں کوئی دنیا کا بندہ مجھے پیسے نہیں دے گا. جب میں کسی دوسرے کی ضرورت کو فلفل کر سکوں گا تو مجھے کوئی پیسے دے گا. تو اگر میں کسی امپلائر کی نیڈ کو فلفل کروں گا تو ہی پھر مجھے کوئی اپرچونٹی ملے گی. تو کردار اور قابلیت, کریکٹر اینڈ کمپیٹنس. I feel so awful cutting you like that, Bahad Saab. But like I got the call. We feel like modern media now. We get calls from the backhand office. There they are, the Rawalpindi Chamber guys. You know, one of them calls on the instruction of somebody. We have a couple of minutes, Bahad Saab. Kuch har entrepreneur ke liye challenges aate hain. Aapki successes bahut hain. اور آف کورس آپ بہت ہمبل ہیں, اس کے بارے میں آپ آئیڈیا تک گفتگو رکھتے ہیں. تو کوئی ایک دو کہانیاں ایسی جو کہ آپ چیلنجز which you overcame as things happen is not easy at the level that you have, so please give us a couple of stories from your life. Okay. ایک تو سٹوری یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی سیٹ اپ اسٹارٹ کریں, بزنس اسٹارٹ کریں, آپ چھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر چھوٹے بندے کی, کیونکہ ہمارے اس ملک میں بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر ہے نہیں, اور صرف طاقتور کے لیے کمزور کے لیے نہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. آپ لوگ اس کو برا مانیں یا اچھا مانیں, بٹ دس از اے گراؤنڈ ریئلٹی. پھر آپ کیا کریں, آپ کمیونٹی میں, جب ہم چھوٹے سے تھے, جب ہم 6 بندوں کی کمپنی تھی تو ہمیں کوئی سنتا نہیں تھا, ہمیں کوئی افسر اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیتا, باہر بیٹھ جاؤ, 3 گھنٹے باہر بیٹھ کے ویٹ کرا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس وقت جو ISP تھے, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر تھے, اس وقت کے میں 2000 کی بات کر رہا ہوں یا 1997-98 کی, چھوٹے چھوٹے انٹرپرینور تھے, انہوں نے ISP سیٹ اپ بنائے ہوئے تھے. کچھ 100 کے قریب اس ملک میں ISP تھے. ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا, ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو یونین بھی کہہ سکتے ہیں, یونین تھوڑا سا, لیکن ہم نے ایک انڈسٹری کا ایک کامن پلیٹ فارم بنایا. ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر آواز بلند کرنی شروع کی. ہم نے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ریگولیٹر کو سو کیا, اس کو کورٹ میں لے گئے, اور پھر ہم نے سیٹلمنٹ کی. یعنی ہم نے کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اس کی ایک آواز بنائی. اور پھر یہاں پر مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ جماعت میں رہو, ید اللہ علی الجماع, جماعت کے اوپر, ٹیم ورک کے اوپر اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو کمیونٹی میں رہو, پیکس میں رہو, کٹھے رہو, مل کے رہو. اور مل کے کیسے رہو گے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے, آؤٹ آف دا وے. جب دوسرے کی ہیلپ کرو گے تو پھر تمہارے لیے دوسرا بھی, جب تم کسی مصیبت میں ہوگے تو دوسرا بھی تمہارے لیے کوئی ہیلپ کرنے آئے گا. بہت خوبصورت, ایک ساتھ رہیں, کمیونٹی میں رہیں. آپ کی پہلی بات سے بھی جڑتا ہے سروس سے. Thank you, Bahad Saab. Wonderful keynote there. I will give you another just last bits. اور اگر آپ اس میں میرے ایک سوال کا جواب دے سکیں, کیونکہ آپ ایک let's say ایک ایسے بزنس میں لگے رہے ہیں بہت سالوں تک, decades now, mashallah. And many entrepreneurs and small businesses are right now thinking of pivoting, finding where the opportunities are. پچھلے پینل میں بھی وہ ہائی لائٹ کیا. Would you like to specify any opportunities that the small businesses should think about as they are hit by COVID now? میں سمجھتا ہوں نمبر 1 اپرچونٹی اس وقت ہے کسٹمرز کو سیملیس سروس, یعنی 1 کلک نہیں, 0 ٹچ کے اوپر سروس, پروڈکٹ اس کے گھر تک, اس کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور کرو. دس از دی بگیسٹ اپرچونٹی. اور پھر میں اینڈ کروں گا احمد ندیم قاسمی کے کلام سے کہ وہ جب مصیبتیں آ رہی ہیں تو کچھ کرو یار, بیٹھ نہ جاؤ. طوفان ہے اگر گھر کے در پہ, یوں بیٹھ نہ جاؤ, کچھ تو کرو. کھڑکی کے شکستہ شیشے پر کاغذ ہی لگاؤ, کچھ تو کرو. انسان کے قبضہ قدرت میں ایک زبان نہیں ہے, بہت کچھ ہے. ہونٹوں سے نہ نکلے بات اگر آنکھوں سے سناؤ, کچھ تو کرو. سلطان کے قصر مرمر کا دروازہ آہن بند سہی,
घर तोड़ नहीं सकते इसको जंजीर हिलाओ कुछ तो करो। ए जलते हुए घर के लोगों, ए जलते हुए घर के लोगों, शोलों में घिरे क्या सोचते हो, जब आग बुझाना मुश्किल है बाहर निकल आओ कुछ तो करो। ये खेत जो चुप हैं बोलेंगे और सोते आंखें खोलेंगे, बारिश ना सही बिजली ही सही कुछ तो बरसाओ कुछ तो करो। So my dear, do something even if it is wrong. Thank you. Wonderful. Thank you, Wahad Saab. You're amazing. Keep up the great work. एक शेर है जो आप पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करता, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, ये होता है वो तूफान जिसकी इकबाल ने बात की थी। बहुत शुक्रिया आपका, कुछ बहुत खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे पैनल मॉडरेट करने के लिए, दावत देने के लिए। I will hand over to Fasi Mehta, who is going to lead a wonderful panel, inshallah. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वहाद सिराज साहब का सेशन एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट्स में लिखें, और साथ अच्छा होता है अगर आप कोई बात दोहराएं जो कि आपको अपील की, शायद वो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं और वो वैलिडेट हुई हो। इट्स इम्पोर्टेंट कि लर्निंग को पैसिव ना रखें बल्कि एक्टिव बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। ओवर टू फसी मेहता। थैंक यू उमर। वहाज सिराज साहब, फसी मेहता साहब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। Wahaj Siraj Saab very rightly said, thank you very much for the passion and the motivation that you have instilled in this session today. We cannot be more grateful to you for your very kind words for our members, for our viewers, for the youth. May you bloom, may you prosper, sir. Thank you very much for this session. I think जो सब कुछ हमने सुना है, you have summed it up perfectly, and I think you have given the key home message for all the attendees. As we close this session, I am extremely thankful to all the panelists who joined us today. It was an amazing session. It was amazing to have you all. Irfan Wahab Saab, Mr. Gonzalo from World Bank, Ms. Sidra who moderated the first session, Mr. Waleed Mushtaq, then Mr. Wahad Siraj ने तो माशाल्लाह वो जो खून गरमाने वाली तकरीर की है, but it was amazing. और उसके बाद फिर we had Mr. Ahsan Saya, Mr. Noman, Mr. Badr Khushnood, Secretary IT, who has always been a great friend of Rawalpindi Chamber. He has always been very supportive. And obviously the amazing Badr Khushnood and the amazing Umair Jariawala. It has been great to have you people. It has been a great learning session. यहाँ पे अगर हमारे मतलब we had 400 participants, and I think यहीं से success हम देख सकते हैं कि even right now after 3 hours, I think हमारे साथ उनमें से 200 people are still here. And I think if we are continuing for another hour, मेरा नहीं ख्याल ये लोग कहीं जाने वाले हैं. So this is the success of what we have achieved today. And इसमें we are thankful to all the attendees, to all the panelists. I am thankful for the support of our president of Group Leader Sohail Altaf Saab and all the secretariat, the WBIC department. As we have said, कई questions भी थे कि women के लिए हमारे पास क्या facilities हैं. So we have our own Women Business Incubation Center, and this conference was organized by Women Business Incubation Center. I am also extremely thankful to Shahrez, who has pulled it off as the chairman of the event. Hats off to everyone. Thank you all the panelists. It has been amazing. You have been a great attendance and great, it has been great having you. So let's hope for the best, and I will hope कि हम इसमें से कुछ ना कुछ लेके जाएं. हर बंदा इसमें से कुछ ना कुछ सीखे. And even if we, transform 10 businesses, 10 lives out of this, I think it will be a success. Once again, thank you everyone. Have a great day. Thank you. In closing, we must close it at a note. हमारे heroes जो हैं in this COVID-19 are doctors and our paramedics. Thank you very much. Salute हम सब करते हैं इन्हें. और इनकी ये जब डॉक्टर बनते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत. आज अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, and they are performing. We as Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, we acknowledge their services. और मेरा ख्याल है पूरी कौम जो है उनको सलाम पेश करती है. Our doctors, our paramedics, you are our heroes for COVID-19. Thank you very much. And lastly, Fasi Mehta का एक नाम रह गया था, तो Fasi Mehta, you did an amazing job. And very last but not the least, I'm very thankful to all those our partners who supported for this event. Q Marketing, who has been a great friend of Chamber, Caraway Pharmaceuticals, Fishtree, and the creative partners. आपको जो भी Facebook पे जो भी creatives हमारे हैं, they have been designed by Digital 5. So I'm thankful to all our support partners
who have helped us achieve this event. Thank you, and see you inshallah